إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. میرے محترم بھائی اور بہنوں، ہم سب اور اس کائنات کا ایک ایک ذرہ یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ بنی ہوئی چیز بنانے والے کے رحم و کرم پر ہوتی ہے۔ اللہ اس کائنات کا تنہا مالک اور خالق ہے، ہم ہر گھڑی ہر پل اس کے محتاج ہیں۔ اللہ سب کے بغیر اپنا کام چلاتا ہے اور ہماری اللہ کے بغیر نبھ ہی نہیں سکتی، ہمارا اللہ کے بغیر کچھ نہیں بن سکتا۔ اللہ سب کے بغیر سب کچھ بناتا ہے۔ ہم سب بنے ہوئے ہیں، جس کو مخلوق کہتے ہیں، وہ بنانے والا ہے، اس کو خالق کہتے ہیں۔ ہم سارے محتاج ہیں، اللہ غنی ہے۔ ہم مجبور ہیں، اللہ جابر ہے۔ ہم مقہور ہیں، اللہ قاہر ہے۔ ہم مربوب کہتے ہیں جس کو پالا جائے۔ ہم مربوب ہیں، اللہ رب ہے، پالنے والا۔ ہم مرحوم ہیں، اللہ راحم ہے، وہ رحم کرنے والا، ہم رحم کے محتاج۔ اللہ کے بغیر نہ یہ جہان بن سکتا ہے، نہ وہ جہان بن سکتا ہے۔ چونکہ بحر و بر میں کوئی شے اس کی طاقت اور اس کی قدرت اور اس کی کبریائی اور جلال سے نکلی ہوئی نہیں ہے۔ اپنی ذات میں وہ ایسا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، کوئی اس جیسا نہیں تو اس کا قیاس کیسے کرے۔ اپنی ذات میں ایسا ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو، وہ تنہا ہے۔ الہکم الہ واحد، وہ اکیلا ہے۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو، مشرق اور مغرب کی بادشاہی میں وہ اکیلا ہے۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا، اپنا تعارف کراتے ہوئے بھی بتاتا ہے کہ میں اکیلا ہوں۔ تنزیل کا میرا حکم آیا ہے کس کی طرف سے؟ ممن خلق الارض والسماوات العلا، میرا قرآن، میری شریعت کون لے کر آیا؟ کس کی طرف سے آیا؟ جس نے زمین کو بچھایا، آسمان کو اٹھایا۔ کون ہے؟ الرحمن، وہ رحمان ہے۔ کہاں ہے؟ علی العرش استوى، وہ عرشوں پر ہے۔ اس کی سلطنت کتنی بڑی ہے؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، آسمان سے لے کر زمین تک، زمین سے لے کر اس کی تہ تک، اور تحت سے لے کر عرش تک صرف اس اکیلے کی حکومت ہے۔ اتنی بڑی جو بادشاہی ہے، چیونٹی اور جبرائیل، ذرہ اور پہاڑ، تنکا اور جنگل، تو ان سب پر اس کا نظام کیسے چلتا ہے؟ ان تجہر بالقول فإنہ یعلم السر وأخفی، نظام کا اتنا خبردار ہے کہ دل میں بولو اسے بھی سنتا ہے، زبان سے بولو اسے بھی سنتا ہے۔ اس کا نام تو بتاؤ بھائی، وہ ہے کون؟ اللہ۔ یہ سارے سوالات اندر سے اٹھتے ہیں اور اگلی آیت اس کا جواب بنتی۔ اللہ، اس کا نام ہے اللہ۔ وہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس کا شریک نہیں، اس کا مثل نہیں، اس کے برابر نہیں، اس کے ٹکر کا نہیں، اس کی طاقت کا نہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو،
اپنی صفات میں بھی کوئی شریک ہے نہیں، لہ الاسماء الحسنی، اپنی صفات پاکیزہ ناموں میں بھی وہ بے مثل ہے، اس کی مثال کوئی ہے نہیں۔ طاقت، حکومت، وسعت، بلندیاں، ان سب کو سامنے دیکھا جائے تو ایک ایسی ذات کا تصور ابھرتا ہے جو ساری کائنات کو اپنے امر کے ساتھ باندھ کے چلاتا ہے۔ اتنا دور ہونے کے باوجود جب وہ قریب ہونے پہ آتا ہے تو اپنے بندے اور بندی سے فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تیری شہرگ سے بھی زیادہ تیرے قریب ہوں۔ تو زمینوں پہ اس کی حکومت ہے، آسمانوں پر اس کے تخت ہے، فضا اور خلا میں اس کے اوامر ہیں، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج چاند ستارے اس کے تابع ہیں، یولج اللیل فی النہار، راتوں کو لمبا کرنے والا، یولج النہار فی اللیل، وہ دن کو لمبا کرنے والا، یحیی و یمیت، زندگی اور موت کے نظام کا چلانے والا، یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ شکلوں کو اپنی ترتیب پر جیسا چاہے ویسا بنانے والا، لکل اجل کتاب، ہر بنانے والے کو ایک معین مدت پر زندہ رکھ کے موت دینے والا، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جس کا جب وقت آتا ہے تو نہ وہ ٹلتا ہے نہ لے جانے والا بھولتا ہے، لکم میعاد یوم لا تستأخرون عنہ ساعتا ولا تستقدمون، تم سب مردوں عورتوں کا ایک وقت ہے جس میں تمہیں مرنا ہے اور زیر زمین جانا ہے، وہ وقت نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے۔ تو مشرق سے لے کر مغرب میں اللہ، شمال سے لے کر جنوب میں اس کی بادشاہی، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جدھر دیکھو گے تمہیں اللہ نظر آئے گا۔ زمین، آسمان، کائنات، خلا، فضا، عرش، فرش، لوح، قلم، کرسی، انسان، جنات، ستارے، سیارے، چیونٹیاں، پتنگے، پروانے، شہباز، عقاب، شاہین، مور، چیتے، ہاتھی، گیدڑ، شیر، اور جھپٹنے والے اور لپٹنے والے اور چھپنے والے اور تیرنے والے اور اڑنے والے، آسمان کی مخلوق، زمین کی مخلوق، ناری مخلوق، نوری مخلوق، خاکی مخلوق کا سب کا تن تنہا ایک اکیلا بادشاہ ہے جس کا نام اللہ ہے، جو اپنی ذات میں باقی ہے، جسے فنا نہیں، وہ باقی ہے جس کی ابتدا فرش، لوح، قلم، کرسی، انسان، جنات، ستارے، سیارے، چیونٹیاں، پتنگے، پروانے، شہباز، عقاب، شاہین، مور، چیتے، ہاتھی، گیدڑ، شیر، اور جھپٹنے والے اور لپٹنے والے اور چھپنے والے اور تیرنے والے اور اڑنے والے، آسمان کی مخلوق، زمین کی مخلوق، ناری مخلوق، نوری مخلوق، خاکی مخلوق کا سب کا تن تنہا ایک اکیلا بادشاہ ہے جس کا نام اللہ ہے، جو اپنی ذات میں باقی ہے، جسے فنا نہیں، وہ باقی ہے جس کی ابتدا نہیں، اپنی ذات میں باقی ہے جس کو فنا نہیں، اپنی ذات میں باقی ہے جس کو کھانا نہیں چاہیے، پانی نہیں چاہیے، بیوی نہیں چاہیے، بچہ نہیں چاہیے، اولاد نہیں چاہیے، شریک کا محتاج نہیں، لشکروں کا محتاج نہیں، فرشتوں کا محتاج نہیں، اور نبی اور کتابوں کا محتاج نہیں، جنت اور جہنم اس کی ضرورت نہیں، عرش، لوح، قلم، کرسی اس کی ضرورت نہیں، عرش نہیں تھا وہ تھا، پانی نہیں تھا وہ تھا، آسمان نہیں تھے وہ موجود تھا، فرشتے کوئی نہیں تھے وہ موجود تھا، مشرق نہیں تھا وہ موجود تھا، مغرب کوئی نہیں تھا وہ موجود تھا، شمال و جنوب نہ تھے وہ موجود تھا، سرا اور سریا کوئی نہ تھا وہ موجود تھا، نہ دن تھا نہ رات تھا وہ موجود تھا، نہ تارے تھے نہ چاند تھا وہ موجود تھا، نہ جنات تھے نہ انسان تھے وہ موجود تھا، نہ فرشتے تھے نہ جبرائیل تھا وہ موجود تھا، نہ جنت تھی نہ جہنم تھی وہ موجود تھا، نہ انبیاء تھے نہ کتابیں تھیں وہ موجود تھا، نہ قرآن تھا نہ انجیل نہ زبور، اور نہ لوح قلم اور کرسی، وہ اپنی ذات میں ازلی ہے، ابدی ہے، فنا سے پاک، ذوق سے پاک، تھکن سے پاک، جہالت سے پاک، سونے سے پاک، اونگنے سے پاک، انگڑائی لینے سے پاک، جمائی لینے سے پاک، ہمارے اور آپ کے درمیان ترجمان اور واسطوں سے پاک، ساری کائنات کو جمع کرو، اولکم آخرکم انسکم جنکم حیکم میتکم رطبکم یابسکم صغیرکم کبیرکم ذکرکم انثاکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اول اور آخر،
انسان و جنات، زندہ اور مردہ، خشک و تر، بوڑھے جوان، مرد عورت، چھوٹے بڑے، قاموا فی صعید واحد، تم سب جمع ہو جاؤ، فسألونی، پھر اپنے اللہ سے سوال کرو، اردو میں بولو، ہندی میں بولو، انگریزی میں بولو، پنجابی بولو، سندھی بولو، بلوچی بولو، بروہی بولو، سنسکرت بولو اور برمی بولو، اور وہ مالاباری بولو، ٹیمل بولو، فرینچ بولو، انگلش بولو، ہاؤسا بولو، لیٹن بولو، حبشی زبان، جنگلی زبان، افریقی زبان، فارسی زبان، کائنات کی زبانوں میں تم سب مل کر فریاد کرو، عورتیں بھی مانگیں، مرد بھی، جن بھی، انسان بھی، بچے بھی، بڑے بھی، بوڑھے بھی، تمہارے ساتھ ساتھ مل کر ساری دنیا کے چوپائے اور جانور اور چرند اور پرند اور چیونٹیاں اور مچھلیاں اور پتنگے اور پروانے، یہ سب یوں ہاتھ اٹھا کر مجھ سے مانگے تو تمہارا رب وہ رب ہے جو ان سب کی ایک وقت میں سنے گا اور اسے کوئی دھوکہ نہیں لگے گا کون کیا کہہ رہا ہے۔ نہ وہ ترجمان کو بلوائے گا، نہ وہ باریاں لگائے گا، نہ وہ عورتوں کو پہلے بولو مردوں کو بعد میں پوچھو، اردو والوں سے پہلے پوچھو، عربی والوں سے پہلے پوچھو، کٹھے نہ بولو، ایک ایک کر کے بولو، نہیں نہیں نہیں، اللہ وہ اللہ ہے، اللہ وہ اللہ ہے، اللہ وہ اللہ ہے جو تمام کائنات کی کٹھی پکار کو یسمع زجیجہا باختلاف لغاتہا ولہجاتہا، سب کی شور جو دعا ہے وہ ایک شور بنے گا، وہ شور ایک ہنگامہ بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس خوفناک ہنگامے میں چیونٹی کی بھی سن رہا ہوں گا کہ مجھ سے کیا مانگ رہی ہے، پتنگے کی بھی سن رہا ہوں گا کہ کیا مانگ رہا ہے، اردو والے کے بھی سمجھوں گا، عربی، ہندی، سندھی، سنسکرت والے کے بھی سمجھے گا، اور تمام کا چاہا سب کو دینے کے بعد وہ اللہ فرماتا ہے تیرے رب کے خزانوں میں ایک قطرے کے برابر کمی نہیں آئے گی۔ یہ ہے میرے بھائیوں اور بہنوں وہ رب، ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ وہ طاقتور ذات ہے جس کی مان کر چلنے والے کامیاب اور جس کے باغی بن کر زندگی گزارنے والے دنیا اور آخرت کے ناکام شخص ہیں۔ یہ وہ اپنی ذات میں ایسا، پھر وہ اپنے علم میں ایسا ہے، ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، صرف آج اس باغ میں کتنے پتے گرے، پاکستان میں کتنے پتے گرے، اور کل کتنے گرے تھے، پرسوں کتنے گرے تھے، پچھلے مہینے، پچھلے سال، اس سے پچھلی صدی میں، اس سے پچھلی صدی میں، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے درختوں کے پتے گرے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرا رب انہیں جانتا ہے، انہیں اس نے گنا ہوا ہے، کل کتنے گریں گے وہ گرنے سے پہلے پتا ہے، پرسوں کتنے گریں گے ان کے گرنے سے پہلے پتا ہے، کل کون پیدا ہوگا پیدا ہونے سے پہلے پتا ہے، کل کون مرے گا اس کے مرنے سے پہلے پتا ہے، کل کیا ہوگا اس کے ہونے سے پہلے اسے پتا ہے، پیچھے کیا ہو گیا وہ سارا بغیر کسی فائل کے، بغیر کسی کمپیوٹر کے، بغیر کسی اس کے خاص محکمہ جات کے، اس کے اپنے کھلے علم کے اندر ہے، ماضی کے کل میں، پرسوں میں، ترسوں میں، سال میں، صدیوں میں اور دہائیوں میں کیا ہوا انسانوں کے ساتھ، جنات کے ساتھ، پرندوں کے ساتھ، پتنگوں کے ساتھ، پروانوں کے ساتھ، کبوتروں کے ساتھ، کتنے پرندے مر چکے وہ جانتا ہے، کتنے درخت گر چکے وہ جانتا ہے، کتنے جل چکے وہ جانتا ہے، کتنے مر چکے انسان وہ جانتا ہے، کہاں دفن ہوئے وہ جانتا ہے، انہیں کن کیڑوں نے کھایا وہ جانتا ہے، ان کیڑوں کو کن کیڑوں نے کھایا وہ جانتا ہے، زمین نے کروٹ بدلی، زمین کے اندر کو اوپر کیا، اوپر کو نیچے کیا، ظالم ہواؤں نے اس سیٹھ بادشاہ، اس ادنا اور اعلیٰ، اس مہتر و کہتر، اس بیگم اور سردار ان سب کی مٹی کو ہوا میں اڑایا، ذرات میں بکھر گیا، فضاؤں میں پھیل گیا۔ اللہ وہ اللہ ہے کہ ارب انسانوں کے ذرات اس کائنات میں کہاں کہاں گردش کر رہے ہیں، ایک ایک پر اس کی نظر ہے، کون کب مرے گا، کون سا کیڑا کھائے گا، کس قبر میں دفن ہوگا، کس جگہ اس کی ہوا اس کی مٹی کو اڑا کے لے جائے گی، کہاں کہاں اسے گرائے گی۔ آسمان سے گرنے والا پانی، یہ قطرہ سانپ کے منہ میں زہر بنے گا، یہ صدف کے منہ میں موتی بنے گا، یہ ہرن کے منہ میں جا کے مشک بنے گا، یہ بکری کے منہ میں جا کے دودھ بنے گا، یہ گائے کے منہ میں جا کے گوشت بنے گا، اور یہ کیڑے کے منہ میں جا کے ریشم بنے گا، یہ مکھی کے منہ میں جا کے شہد بنے گا، یہ بھیڑ کے منہ میں جا کے زہر بنے گا۔ اللہ ان تمام قطروں پر نظر رکھتا ہے، اس کی تعداد کو جانتا ہے، بنے ہوئے کو بھی جانتا ہے، مٹے ہوئے کو بھی جانتا ہے،
مرے ہوئے کو بھی جانتا ہے، مرنے والوں کو بھی جانتا ہے، پیدا ہونے والوں کو پیدا ہونے سے پہلے جانتا ہے، ماضی اور حال اس کے لیے برابر ہے، مستقبل اس کے لیے برابر ہے، اندھیرا اجالا اس کے لیے برابر ہے، بلندی اور پستی اس کے لیے برابر ہے، تہ خاک کا کیڑا اس کے لیے چھپا ہوا نہیں، جبریل اس کے لیے روشن نہیں، جیسے جبرائیل دیکھتا ہے ایسے سمندر کی تہ کا کیڑا دیکھتا ہے، جیسے لوح محفوظ پڑھتا ہے ایسی تیرے دل کی کتاب کو پڑھتا ہے، جیسے وہ عرش کے فرشتوں کو کی سنتا ہے ایسے ہی تیرے دل کی دھڑکنوں میں اٹھنے والی آواز کو سنتا ہے، جیسے وہ حاملہ مقربین ملائکہ کی تسبیح کو سنتا ہے ایسے ہی زمین کی تہ میں، سمندر کی تہ میں چلنے والی مچھلیوں کی تسبیح کو بھی سنتا ہے، جیسے وہ وحی کے اوپر تقدیر کے چلنے والے قلم کی سرسراہٹ کو سنتا ہے، ایسے ہی تہ خاک چلنے والے کیڑے کے قدموں سے جو آہٹ پیدا ہو رہی ہے وہ اس کو بھی سنتا ہے۔ یہ تیرے اور میرے رب کا علم ہے جو نہ ختم ہوتا ہے، نہ جس کی کوئی ابتدا ہے نہ جس کی کوئی انتہا ہے، وہ نظر میں ایسا کامل ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، دن کا اندھیرا اور اجالا، رات کی تاریکیاں، دن کی روشنیاں اس کے لیے برابر ہیں۔ آہستہ بولو، زور سے بولو، اس کے لیے برابر ہے۔ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد، دنیا میں جتنی عورتیں ہیں ان کے اندر کیا ہے وہ جانتا ہے۔ انثى صرف عورت مراد نہیں، مچھر کی بھی مادہ، گھوڑے کی بھی مادہ، چیتے کی بھی مادہ، شیر کی بھی مادہ، پتنگے کی بھی مادہ، اور شہد کی مکھی ماں کی مادہ، اور گندی مکھی کی مادہ، بھیڑ کی مادہ، مور کی مادہ، فاختہ کی مادہ، کبوتر کی مادہ، کوے کی مادہ، تیتر کی مادہ، بٹیر کی مادہ، چڑیا اور چڑے کی مادہ، اور بلے کی مادہ، مادہ لفظ مادہ انثى، پھر جو جاندار ہیں ان میں مادہ، جو بے جان ہیں ان میں مادہ، مادہ پھول، نر پھول، پھر مچھلیوں کے اندر سمندر کی تہ میں چلنے والی مادہ۔ ایک شہد کی مکھی 30,000 انڈے دیتی ہے۔ آپ کے رب کا دعویٰ یہ ہے کہ کائنات میں کھرب ہا کھرب شہد کی مکھیاں ہیں، جو ہر پل میں ہر مکھی 30,000 انڈے دے رہی ہے، مچھر ہزاروں انڈے دے رہے ہیں، اور جنگلوں میں بچے پیدا ہو رہے ہیں، انڈوں سے پیدا ہو رہے، پیٹ سے پیدا ہو رہے، سمندر میں انڈے دیے جا رہے، ان سے بچے پیدا ہو رہے۔ تیرے رب کا دعویٰ یہ ہے کہ ہر انڈے میں بلنے والی خلقت کو جانتا ہے، مذکر اور مؤنث کو جانتا ہے۔ مچھر کے انڈے سے مکھی نہ نکلی، مکھی سے پتنگا نہ نکلا، پتنگے سے پروانہ نہ نکلا، مور سے فاختہ نہ نکلی، فاختہ سے کبوتر نہ نکلا، گھوڑی سے کتا نہ نکلا، کتی سے بلا نہ نکلا۔ وہ اپنے علم میں بھی کامل ہے، اپنی تدبیر میں بھی کامل ہے۔ مور کو جو ایک ایک پر میں ہزاروں رنگ دیتا ہے، آج تک اس کا رنگ کبھی خراب نہیں ہوا، پینٹ کرنے میں کبھی اسے کبھی خطا نہیں ہوئی۔ یہ اتنی بڑی مشینوں کے باوجود ان میں خرابیاں، ان کے پینٹ خراب، ان کے رنگ خراب، اللہ کا ایک امر ہے اور مور کو ایسا حسن ملا، اللہ کا ایک امر ہے اور کوئل کو ایسی آواز ملی، اللہ کا ایک امر ہے بادلوں کو گرج ملی، اس کے امر سے سانپ کو پھنکار ملی، اس کے امر سے مور کو ناچ ملا، اس کے امر سے پانیوں کو روانی ملی، اس کے عمل سے پہاڑوں کو سختی ملی، اس کے امر سے پہاڑوں کو خزانے ملے، اس کے امر سے سمندر کو کڑواہٹ ملی، اس کے حکم سے بارش کو مٹھاس ملی، اس کے حکم سے درختوں کو پھل ملا، اس کے امر سے درختوں کو پھلوں کو مٹھاس ملی، اس کے حکم سے پتوں کو سبزہ ملا، اس کے حکم سے پروانے کو، اس کے حکم سے جگنوں کو روشنی ملی۔ وہ ایک اللہ ہے جو اپنی ذات میں بے مثال، صفات میں بے مثال۔ تو اس کا علم میرے بھائی اور بہنوں ایسا علم ہے جو بے بدل ہے، جو بے خطا ہے، جو لا سوال ہے، جو بے مثال ہے، اور اس کے علم کی یہ شان ہے، کہیں اس کے نظام میں کہیں کسی جگہ بھی آپ خطا نہیں دکھا سکتے، کسی جگہ کوئی عیب نہیں دکھا سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فارجع البصر ثم ارجع البصر، لوٹاؤ دوڑاؤ اپنی نظریں آسمان کی طرف، هل ترى من فطور، تمہیں کوئی کمی نظر آتی ہو، کجی نظر آتی ہو؟ نہیں، کوئی نہیں، کہیں نہیں۔ ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون، یہ ہے زمین آسمان کا تن تنہا رب جس کو چھوڑ کر دنیا ہلاک ہو جائے گی، جسے چھوڑ کر دنیا برباد ہو جائے گی۔ ہمارا علم غلط ہو گیا، ہمیں ماں باپ نے بھی نہ بتایا اور ہمیں باہر کے ماحول نے بھی نہ بتایا،
کہ اللہ تم سے گم ہو گیا تو سب کچھ گم ہو گیا، اور تمہیں اللہ مل گیا تو تمہیں سب کچھ مل گیا۔ ہمیں تو یہ سمجھایا گیا تمہیں پیسہ ملا تو سب کچھ ملا، تمہیں پیسہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا، تمہیں عہدہ ملا تو سب کچھ ملا، تمہیں عہدہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا، تمہیں اگر دنیا مل گئی تو تیری زندگی کا مقصد پورا ہوا، دنیا نہ ملی تجھے کچھ نہ ملا۔ ہمارا علم غلط ہو گیا، ہماری راہیں غلط ہو گئیں۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے، ان وجدتنی وجدت کل شیء ان فتنی فاتک کل شیء۔ میرے بندے تجھے میں مل گیا تو تجھے سب کچھ مل گیا، اور اگر میں نہ ملا تو تجھے کچھ بھی نہ ملا۔ بھائیو بہنوں، ہم تبلیغ میں یہ کہہ رہے ہیں، اس طاقتور اللہ کو ساتھ لے لو۔ پیسہ کب تک ساتھ دے گا؟ خامد کب تک ساتھ دے گا؟ اولاد کب تک ساتھ دے گی؟ یہ جسم کب تک ساتھ دے گا؟ جوانی کب تک ساتھ دے گی؟ اپنی قوتیں کب تک ساتھ دے گی؟ ایک اللہ کو اپنا بنا لو تو دنیا بھی آپ کی اور آخرت بھی آپ کی، قبر بھی آپ کے لیے، جنت بھی آپ کے لیے۔ ساری دنیا اور آخرت کے عزتوں کے خزانے ان لوگوں پر، ان عورتوں پر، ان مردوں پر کھول دیے جاتے ہیں جو اللہ کو اپنا ساتھی بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب۔ میرے بندے، میری بندی، سنبھل کے زندگی گزارنا۔ تو لاہور میں فضول وقت ضائع کرنے نہیں آیا، میں نے تجھے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، کھیل کود میں ضائع نہ ہو جانا۔ وَتَكَفَّلْتُ بِرِزْقِكَ فَلَا تَتْعَبْ، میں تیرے رزق کا ذمہ لے چکا ہوں، پریشان نہ ہونا، تھکنا نہیں کہ میں کہاں سے کھاؤں گا کماؤں گا۔ یا ابن آدم اطلبنی تجدنی، میرے بندے میری طلب میں آ، میں تجھے مل جاؤں گا۔ ان وجدتنی وجدت کل شیء ان فتنی فاتک کل شیء وانا خیر لک من کل شیء۔ میرے بندے، اگر میں تجھے مل گیا تجھے سب کچھ مل گیا، اور اگر میں نہ ملا تو تجھے کچھ بھی نہ ملا۔ مجھے لے لے، میں تمہارے لیے سب سے اعلیٰ ہوں، ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، باپ سے زیادہ شفقت دینے والا۔ کوئی ماں ایسی ہے جو روزانہ بچے کی نافرمانی کے باوجود بھی پھر اسے معاف کرتی رہے؟ نہیں نہیں، ہم نے تو ایسی ماں کوئی نہیں دیکھی۔ آج نافرمانی کرو معاف کرے گی، کل کرو معاف کرے گی، پرسوں کرو معاف کرے گی، ترسوں کرو کہے گی جا تو میرا بیٹا نہیں، میں نے تمہیں جانا نہیں، میرا دودھ بھی تجھے معاف نہیں۔ والدین کے اخباروں میں اشتہار آتے ہیں، ہم نے آگ کر دیا، ہم نے آگ کر دیا، نافرمانی کی بنا پر گھروں سے نکالے جا رہے۔ اللہ وہ اللہ ہے جس کی ساری زندگی نافرمانی کر لو، پھر ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ معاف کر دے، اللہ انہی قدموں میں کہتا ہے جاؤ معاف کر دیا، پھر سے یاری ہو گئی۔ ہم تبلیغ میں یہ بات عرض کر رہے ہیں کہ اللہ سے تعلق بناؤ، اللہ سے۔ ہم بھٹکے ہوئے معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ معاشرہ اللہ کو مطلوب بنا کے زندگی نہیں گزار رہا۔ اور میرے بھائیوں، اکلوتا بیٹا ماں کا ہو، وہ ایک دفعہ کہے گا نا اماں، تو بڑا قربان ہو کر کہے گی جی میرا بیٹا، پھر وہ دوبارہ کہے گا اماں، وہ کہے گی ہاں، پھر کہے گا وہ اماں، تو وہ کہے گی ہوں، پھر وہ کہے گا اماں، تو وہ کہے گی بکواس نہ کر، میرا سر نہ کھا۔ اللہ وہ ذات ہے میرے بھائیوں، اللہ وہ ذات ہے میرے بھائیوں، جس سے ساری رات پکارو یا اللہ، وہ جواب میں کہتا ہے لبیک لبیک یا عبدی۔ ایک دفعہ جواب نہیں دیتا، 70 دفعہ سے مراد ہوتا ہے بے شمار دفعہ، یا اللہ، وہ بے شمار دفعہ لبیک لبیک یا عبدی، پھر کہتا ہے یا اللہ، پھر کہتا ہے لبیک لبیک یا عبدی۔ ساری رات پکارو، جواب ملتا رہے گا۔ عورت پکارے، مرد پکارے، لبیک لبیک کی صدائیں آئیں گی، اور ساری زندگی کی نافرمانیوں کو ایک پل میں دھو کے دوستی فوراً لگا لیتا ہے۔ ہماری گزارش یہ ہے کہ اللہ کو اپنا مطلوب بناؤ، اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کا کام بناؤ، اللہ کو ساتھی بناؤ۔ میرے بھائی اور بہنوں، اس سے سچا ساتھی کوئی نہیں ہے۔ کفا باللہ ولیا، کفا باللہ ولیا۔ اللہ پتہ کیا کہہ رہا ہے، میرے بندے میری بندی، تو نے کتنوں سے تعلق بنا کے دیکھا، ہر جگہ ہر کوئی، حتیٰ کہ سگی اولاد بھی آنکھیں پھیر گئیں۔ ساری زندگی کا ساتھ دینے والا خامد بھی جب آپس میں ٹکراؤ ہوا تو نگاہیں پھیر گیا۔ ایک دفعہ مجھ سے دوستی لگا کے دیکھ لے، پھر تو دیکھے گی کہ میری دوستی کیسی کھری ہے اور کیسی سچی ہے۔ ایک دفعہ مجھ سے تعلق بنا کے دیکھ لے۔ کفا باللہ وکیلا، کفا باللہ نصیرا، کفا باللہ شہیدا، کفا بربک ہادیا ونصیرا۔ لا الہ الا اللہ میں اس بات کا مطالبہ ہے کہ صرف اللہ کے بن کے چلو اور اللہ کو ساتھی بنا کے چلو، جو ہر وقت ساتھ ہے، شہرک سے زیادہ قریب ہے، ہر وقت کی سنتا ہے۔ جو اس کا بن گیا سب کچھ اس کا بن گیا، جو اس کا نہ ہوا تو جہان کی بازی بھی ہار گیا اور آخرت کی بازی بھی ہار گیا۔ یہ ذہن بنانا ماؤں کے ذمہ تھا، باپ کے ذمہ تھا۔
ہماری بدقسمتی ہمیں ایسا ماحول نہ ملا۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ ذمہ داری بتا رہا ہے، ماں باپ کے ذمہ کام کیا ہے؟ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے لا الہ الا اللہ پہ پکا ہو جا، لا الہ الا اللہ کو اپنی زندگی کا موضوع اور مقصد بنا لے، یہ پہلی ذمہ داری ہے۔ اور لا الہ الا اللہ، اللہ تک پہنچنے کے لیے نہ سیڑھی چاہیے، نہ خاندان چاہیے، نہ حسب نسب روپیہ چاہیے، اللہ کی ذات تک پہنچنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چاہیے، جو مردوں اور عورتوں کے لیے سوا ہے، برابر ہے۔ اللہ نے بحر و بر کے لیے، کائنات کے تمام آنے والے انسانوں کے لیے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو نبی بنا کر بھیجا، اور پوری دنیا کے انسانوں کا نبی بن کے آ رہا، اور سب سے بڑے فقیر گھر میں آ رہا، اور یتیم آ رہا، اور مسکین بن کے رہ رہا، اور مسکنت کی موت لے کر دنیا سے جا رہا، اس بات کو سمجھانے اور بتانے کے لیے کہ اللہ کا بننے کے لیے پیسہ شرط نہیں، حسب نسب خاندان شرط نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو اس حال میں پیدا کیا کہ آپ ماں کے پیٹ میں 2 مہینے کے تھے کہ باپ دنیا سے اٹھا، باپ دنیا سے اٹھا، 2 مہینے کے تھے باپ دنیا سے اٹھ گیا، اور اور پیدا ہوئے ہیں تو فقر کا دور ہے، فقر کا۔ کوئی عورت ہمارے نبی کو دودھ پلانے کے لیے تیار نہیں ہو رہی، سب چھوڑ کے جا رہی۔ یتیم نہیں، میں نہیں لیتی، یتیم میں نہیں لیتی۔ حلیمہ بھی آئی، حلیمہ بھی آئی، یتیم ہے، نہیں مجھے نہیں چاہیے، چلی گئی۔ مکے کا چکر لگایا، سارے بچے لیے جا چکے تھے، تو اپنے خامن سے کہنے لگی خالی گود کیا جانا، چلو اس کو ہی لیتے جائیں، خالی گود جاتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا، چلو اسی کو لیتے جائیں، یتیم ہے کوئی بات نہیں۔ تو پھر لوٹ کے آ گئی، کہا دے دو ہم تیرے یتیم کو لے جاتے۔ یہ اللہ کا نظام تھا۔ باپ کا نام عبداللہ، ماں کا نام آمنہ، دودھ پلانے والی کا نام حلیمہ، گویا عبدیت سے خمیر بنا اور امن کے پیٹ میں پروان چڑھا اور حلم کی چھاتیوں سے دودھ پیا۔ یہ اللہ کا خاص نظام تھا۔ نام کا بھی شخصیت پر اثر ہوتا ہے، تو اس لیے آپ نام بدل دیا کرتے تھے، کسی کو کا نام اچھا نہیں ہوتا تھا مطلب آپ بدل دیا کرتے تھے۔ تو حلیمہ کی چھاتیاں دودھ کے لیے، آمنہ کے امن والا پیٹ پروان چڑھنے کے لیے، عبداللہ کی عبدیت کا خمیر اس کا وجود پکڑنے کے لیے، ان 3 خوبصورت نسبتوں کے ساتھ ہمارے نبی کو اللہ نے وجود بخشا، اور ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اعلان کروا دیا گیا کہ اب جو اللہ تک آنا چاہتا ہے اس نبی کے طریقے پر آئے گا تو اللہ تک پہنچے گا، ورنہ اللہ تک پہنچنے کا ہر راستہ بند ہو چکا ہے۔ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو، میرے بھائیوں اور بہنوں، ان ایسی گھاٹیوں سے گزارا تاکہ آنے والی امت کو یہ تسلی رہے کہ دنیا گزرگاہ ہے، یہاں چوپڑی کھانا ہی مقصود نہیں، یہاں اللہ کا راضی ہو جانا مقصد زندگی ہے۔ یتیموں کو جگہ نہیں دیا کرتی اپنے اوراق میں۔ ادیب و مورخ کا جو قلم چلتا ہے وہ بادشاہوں کے لیے، وزیروں کے لیے چلتا ہے۔ مورخ اور تاریخ کبھی بھی یتیم کو آنکھ بھر کے دیکھتی نہیں، نہ انہیں کوئی فرصت ہے۔ یہ ایک ایسا یتیم تھا جس کو پیدا ہونے سے پہلے تاریخ کو خبردار کیا گیا اور ساری کائنات کو متوجہ کیا گیا کہ 2 جہان کے لیے نجات دہندہ آ رہا ہے۔ اس کی زندگی کے ہر پہلو پہ نظر رکھی جائے گی، اور اس کی زندگی کے ایک پہلو کو زندہ رکھا جائے گا۔ یہ پہلو، اس کی زندگی کا کوئی پہلو ضائع نہیں ہو سکتا۔ تو جس تحقیق کے ساتھ ہمارے نبی دنیا میں آئے، چنگیز خان دنیا کا سب سے بڑا فاتح ہے، کس دن پیدا ہوا معلوم نہیں، کس مہینے میں پیدا ہوا معلوم نہیں، اور کس ہفتے میں پیدا ہوا معلوم نہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا فاتح چنگیز خان ہے، اور ذوالقرنین اس سے بھی بڑا فاتح ہے قرآن کے لحاظ سے، چونکہ ذوالقرنین کے بارے میں تاریخ کچھ نہیں بتاتی، لہذا ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، صرف قرآن سے تھوڑا سا جانتے ہیں۔ لیکن قرآن کے الفاظ بتاتے ہیں کہ شاید ذوالقرنین دنیا کا سب سے بڑا فاتح ہوگا، لیکن میرے بھائیو کہاں تھا، کون تھا، کب پیدا ہوا، کچھ پتا نہیں۔ یسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منہ ذکرا، بس یہاں سے تھوڑی سی بات آگے چلی ہے۔ لیکن یہ وہ یتیم ہے جس کی تاریخ پیدائش کو، گھڑیوں کو، گھنٹوں کو، دنوں کو، سیکنڈ کو، لمحات کو ناپا گیا، تولا گیا، اور 1424 سال گزر گئے، لیکن اس میں بھی آج تک کوئی خفا نہیں ہے۔ عام الفیل تھا جس سال ابرہہ نے حملہ کیا،
ربیع الاول کا مہینہ تھا، ربیع الاول کا مہینہ تھا اور اس کی 9 تاریخ تھی اور 22 اپریل تھی اور 571 عیسوی تھی اور یکم جیٹھ تھا، ہمارے مہینے جیٹھ اور ساون، یکم جیٹھ تھا اور 628 بکرمی سال تھا، 628 بکرمی اور یکم جیٹھ 22 اپریل 571 عیسوی 9 ربیع الاول پیر کا دن 4:45 پر اس یتیم نے کائنات کو اپنی آمد کا شرف بخشا۔ اتنی ترتیب کسی یتیم کے لیے کہاں ہے فرصت مورخ اور تاریخ کو؟ نہیں نہیں، یہ تو 2 جہان کا سردار ہے جو یتیم بن کے اس لیے آیا کہ دنیا میں اکثر دکھی لوگ ہیں، راحت میں رہنے والے بہت تھوڑے ہیں، وہ بچپن سے دکھوں میں آیا تاکہ امت کو تسلی ہو۔ میں دیکھو صرف کتابوں سے علم نہیں آیا کرتا، یہ بات میری یاد رکھنا، کتابوں سے علم نہیں آیا کرتا اور بہت سے لوازم ہیں جن کے ساتھ جا کر آدمی صحیح علم تک پہنچتا ہے۔ ورنہ یہ ڈیٹرائٹ کے بیٹھے ہوئے یہودی پروفیسر جو قرآن کی پی ایچ ڈی پہ سائن کر رہے ہیں، یہ کبھی یہودی نہ رہتے، یہ سارے مسلمان ہو جاتے۔ تو میں ابوا گیا، ابوا صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ 6 برس کا بچہ ہے اور سفر میں تنہا ہے، ایک ماں ہے ایک باندی ہے، تو اس کی ماں کو 6 برس کی عمر میں اٹھایا گیا۔ وہ کون سی جگہ تھی جہاں اللہ کے نبی کے ساتھ یہ بہت بڑا حادثہ پیش آیا؟ تو ہم نے بڑا خطرہ مول لیا، وہاں جانے نہیں دیتے، وہ یہ شرطے کھڑے ہوتے ہیں، وہ محبت اور حدود میں فرق نہیں جانتے بیچارے۔ تو ہم خیر وہ ہم کہیں یار ہمیں وہاں لے جاؤ، وہ ادھر شرطے پکڑ لیں، ادھر تو شرط پولیس پکڑ لیں، کوئی ہمیں لے جانے کو تیار نہیں۔ پھر مجھے ایک ٹرک والا ملا تو اس نے کہا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ موری طارق جمیل ہے۔ اچھا اس کی تو میں نے کیسٹیں سنی ہوئی ہیں، میں لے جاتا ہوں۔ وہ ہمیں ہمت کر کے لے کے چلا۔ اللہ کو طاقت تھی کہ حضرت آمنہ اپنا سفر 4 دن مؤخر کر دیتی اور اپنے پیکے میں مر جاتی، تو نانے اور خالہ اور ماموں حضور کو گود میں لیتے، تسلیاں دیتے، جب آپ کا غم ہلکا ہو جاتا مکے پہنچا دیتے۔ اللہ کو قدرت تھی کہ 1 ہفتہ پہلے حضرت آمنہ سفر شروع فرما دیتی۔ ابوا سے جو آگے ہے مکہ مکرمہ 3 دن کا سفر، تو حضرت آمنہ 1 ہفتہ پہلے سفر شروع کرتی اور جا کے سسرال میں موت آتی تو دادے چاچے سارے سینے سے لگاتے۔ وہ ایک ایسا خوفناک ویرانہ تھا جہاں آج کے دور میں کھڑے ہو کر بھی ڈر لگ رہا تھا، چاروں طرف سناٹا۔ میں نے 1400 سال پیچھے مڑ کے دیکھنے کی کوشش کی۔ ایک 6 برس کا بچہ ہے جس کی ماں اس کے سامنے زندگی کی بازی ہار رہی، اس کی قبر کھودنے کے لیے بھی آدمی کوئی نہیں پاس۔ ایک ام احمد ساتھ میں جو باندھی، تو اس معصوم بچے پہ کیا بیت رہی ہو جو اپنی ماں کو یوں مرتے دیکھ رہا۔ تو سامنے نے ایسے ان کو دیکھا، آخری نظر ماں نے ڈالی بچے پر، ماں پہ کیا گزری اور بچے پہ کیا گزری ہوگی اس نظر پر، تو کیسے نظر ڈالی۔ پھر فرمایا میرا تو وقت آ گیا ہے لگتا ہے، لیکن ایک دن آئے گا میرے اس بچے کا نام ساری دنیا میں چمکے گا۔ اور دائیں بائیں آبادی بھی کوئی نہیں، دور ایک آبادی ہے، اب بھی چھوٹی سی ہے، اس وقت تو پتہ نہیں کیا تھا، کہاں سے کسی بدو کو بلوا کر قبر کھدوائی ہوئی، چھوٹی سی پہاڑی اس کے اوپر قبر ہے، اور وہاں سے لے کر مکے تک مسلسل یہ معصوم بچہ روتا چلا گیا، کوئی اس کے آنسوں پوچھنے والا کوئی نہیں اپنوں میں۔ ان صدموں سے اللہ گزار رہا ہے، کیا ضرورت ہے؟ ضرورت کیا ہے؟ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ مجھ تک پہنچنے کی راہوں میں امتحان ہے، تم دنیا والے ہو کر امتحان لے کر اگلی کلاس میں چڑھاتے ہو، میرے تعلق کو ایسا سستا سمجھا ہے کہ ساری دنیا کے جھوٹ بول کر بھی میں تمہیں مل جاؤں، ساری دنیا کی نافرمانیاں کر کے بھی میں تمہیں مل جاؤں۔ میں نے تو اپنے کو ایسی مشقت سے گزارا، اور پھر 2 برس نہیں گزرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دادے کو اٹھا لیا۔ آپ نے فرمایا
مجھے اب بھی یاد ہے، میں اپنے دادے کے جنازے کے پیچھے روتا ہوا جا رہا تھا۔ سمت کی بنیاد قربانیوں پر۔ اور تھوڑا پیچھے چلے جائیں، اور پیچھے چلے جائیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، اما ہاجرہ، اسماعیل، یہ کہانی اللہ نے کیوں شروع کی؟ اسماعیل جوان ہو جاتا، اما ہاجرہ مر جاتی، پھر اللہ اسماعیل و ابراہیم سے کہتا جاؤ جا کے میرا گھر بنا کے آ جاؤ، تو بھی تو مطلب پورا ہو جانا تھا۔ تو ابراہیم کو 86 سال کی عمر میں بیٹا دیا، 60 سال دعائیں مانگی یا اللہ بیٹا دے، اور بیٹا بھی نئی دلہن سے دیا، بڑی بیوی سے نہیں دیا۔ پھر جب بیٹا ہو گیا کہ اس کو نکالو یہاں سے، کہاں یا اللہ جہاں میں کہوں، اللہ مجھے کیا پتا کہاں جانا ہے، کہ میں جبریل بھیجتا ہوں تجھے راہ بتائے گا۔ جبریل کے ذریعے سے جب مکے کے کالے پہاڑ آ گئے، فلسطین کی وادیاں گم ہو گئیں، ٹھنڈی ہواؤں کی بجائے گرم تیز ہواؤں کے تھپیڑے انہوں نے جب سامنا کیا تو کہا یہاں بچے اور بیوی کو چھوڑ دو اور واپس چلے جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں گرتے ہوئے نہیں لرزے، جب جبریل نے کہا نا کہ یہاں چھوڑ کے چلے جاؤ تو لرز گئے، یہاں وہ کیوں؟ آگ میں جاتے ہو یہ نہیں کہا کیوں، یہاں کہنے لگے کیوں، یہاں تو کچھ بھی نہیں، کہ اللہ آپ کا رب چاہتا ہے اس گود سے ایک امت تیار ہو اور ایک نبی آئے۔ اچھا میں راضی ہوں۔ چھوڑا اس جنگل میں، یہاں تو رات کو بجلی چلی جائے تو عورتیں چیخیں مارتی ہیں، اس ہاجرہ کی تو سنو جس کی یہ بیٹیاں بیٹھی ہیں کہ کالے پہاڑ 5000 سال پیچھے دیکھنے کی کوشش کرو، کالے پہاڑوں میں، کالی رات میں، کالے پتھروں کے ساتھ ایک خاتون بچے کو گود میں لیے بیٹھی ہے۔ مکے کے پہاڑ بھی حیران ہو کے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہو گیا، آسمان کے ستارے جھک جھک کے دیکھ رہے یہ کیا ہو گیا، یہ کیا کیا جا رہا ہے۔ یہ کام تو بڑی آسانی سے 20 سال کے بعد ہو سکتا ہے کہ باپ بیٹا آ کر بیت اللہ بنا کے پھر واپس چلے جائیں، نہیں، اللہ تک پہنچنے کی راہوں میں گھاٹیاں ہیں، اور ایک امت تیار کرنی ہے جو پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ کا پیغام سنائے۔ اس کے لیے گھر چھوڑنا ایک لازمی چیز ہے، لہذا پہلے دن سے جدائیوں پر بنیاد رکھی گئی۔ نوجوان خوبصورت مصر کی شہزادی کا ٹھیک ہے چلے جاؤ، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ مجھے قصہ نہیں سنانا، مجھے قصے میں سے اصل چیز بتانی، وہ چیز کیا ہے جو اللہ نے یہ سارا قصہ بتایا۔ 6 برس گزر گئے، 8 برس گزر گئے، اب اللہ کا حکم ہے ذبح کرو، وہاں سے چھری لے کر آئے ہیں ذبح کرنے کے لیے۔ مینا میں نیا افسانہ قائم ہو گیا، نئی کہانی زندہ ہو گئی، باپ بیٹا آمنے سامنے، باپ کی عمر 92 برس، بیٹے کی عمر 6 برس یا 8 برس، 94 95 برس کا بیٹا ہے ابراہیم کا، 6-8 برس کے ہیں اسماعیل، اور بیٹا جو 6-8 برس کا بیٹا تو پرایوں کا بھی اچھا لگتا ہے، جس کو 86 سال کی عمر میں بچہ ملا ہو، اور پھر وہ چھری لیے کھڑا ہو کہ میرے اللہ نے کہا ہے چلا دو چھری، مجھے چلانی ہے، اس کی کیفیت کیا بن رہی ہوگی اس وقت؟ تو اپنے بچے سے کہہ رہے میرے بچے میں نے تجھے ذبح ہوتے ہی دیکھا ہے خواب میں، مجھے لگتا ہے میرے رب کی منشا ہے کہ میں تجھے اللہ پہ قربان کر دوں، بولتے ہی کیا رائے ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا چہرہ کھل گیا، کہنے لگے تیرا چہرہ کیوں کھل گیا ہے؟ کہنے لگے آپ سے جدا ہوں گا تو اللہ مل جائے گا، اللہ آپ سے بہتر ہے، اور دنیا سے جاؤں گا تو جنت مل جائے گی، جنت دنیا سے بہتر ہے۔ افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، جو اللہ نے کہا ہے کر گزرو، آپ میرا صبر دیکھو گے، آپ میرا صبر دیکھو گے۔ پھر معصوم بچے نے اپنے باپ سے کہا آنکھوں پہ پٹی باندھ اور میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیں، مجھے الٹا لٹا دیں، تلہ للجبین، مجھے ماتھے کے بال زمین پر رکھیں، نیچے سے چھری چلائیں، پھر اپنا کرتا اتارا۔ یہ ایسا کرو ابا، اپنے کرتے میں مجھے کفن دے دینا، میرا کرتا میری ماں کو دے دینا، کہ میری یاد کی کوئی نشانی اس کے پاس باقی رہ جائے، جب کبھی میں یاد آؤں تو میرا کرتا دیکھ لیا کرے، مجھے قربان کر دو اللہ کا۔ تو ایک بوڑھا ضعیف باپ بکرے کے پاؤں نہیں باندھ رہا، بچے کے پاؤں باندھ رہا ہے، دمبے کے پاؤں نہیں، وہاں ہاتھ نہیں باندھ رہا، اپنے بیٹے کے ہاتھ باندھ رہا ہے، پھر ان کو الٹا لٹایا، پھر اپنے گھٹنے کو ان کی کمر پہ رکھا اور سر کے بال پکڑے گردن اٹھانے کے لیے، کہ اے اللہ ان کان ھذا الابتلاء منک فاقبلنی، اے مولا اگر تو نے میرا یہ امتحان لیا ہے تو پھر میرے اس امتحان کو میری طرف سے قبول فرما،
اور اگر تیرا یہ میرے اوپر اظہار ناراضگی ہے تو اپنی ناراضگی کو اس بچے کی قربانی کے بدلے میں معاف فرما۔ اس بول پر آسمان کے فرشتوں میں بھی چیخ و پکار مچا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے گردن اٹھا کر چھری اٹھائی تو سناٹا سکتہ طاری ہو گیا، سکتہ چلا دی گردن پر چھری۔ اللہ تعالیٰ کا نظام بدل گیا۔ بس قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین۔ اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیح کا بیٹا ہوں۔ میرے باپ کی گردن پر بھی چھری چلتے چلتے رہی بچی، اور میرے دادے پر بھی چھری چلتے چلتے بچایا گیا۔ عبداللہ پر بھی عبد المطلب چھری چلانے کو تیار ہوئے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل پر چھری چلائی تھی۔ دو چھریوں سے نکل کر یہ وجود آیا۔ یہ ہے وہ نبی جس کے پیچھے چل کر انسانوں کو زندگی ملے گی۔ مرد چلیں گے مرد کامیاب، عورتیں چلیں گی عورتیں کامیاب۔ میرے بھائی اور بہنوں، کٹی پتنگ نہیں ہیں ہم کہ جس کی کوئی منزل نہ ہو۔ ہم کٹی ہوئی پتنگ نہیں ہیں جس کے سامنے کوئی منزل نہ ہو۔ ہمارا راہبر ہے، ہادی ہے، جو ہمارے لیے قربان ہوا، ہمارے لیے اپنے آپ کو اس نے لٹا دیا، گھر لٹا دیا، حالانکہ اتنی بڑی عزتوں کا مالک تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کہو تو میں سارے عرب کے پہاڑ سونا چاندی بنا کر تیرے ساتھ چلا دوں۔ انکار کر دیا، اور 4 دن کا فاقہ لے کر چارپائی پہ آپ تڑپ رہے ہوتے۔ کبھی کبھی اپنے پیٹ کو چارپائی کے ساتھ ایسے دبا کے لگاتے تھے کہ وہ جو بھوک کی آگ لگی ہوئی تھی اور پیٹ پیچھے کو کٹھا ہوتا تھا، اس کو پریس کرنے کے لیے آپ اپنا پیٹ چارپائی کے ساتھ لگاتے تھے کہ کچھ آسرا ہو جائے، کچھ سہارا ہو جائے۔ اور ادھر احد پہاڑ کھڑا ہوا فریاد کر رہا ہے، آپ اشارہ کریں میں سونا چاندی بن کے قدموں میں اتر جاؤں گا، ڈھیر ہو جاؤں گا قدموں۔ نہیں نہیں نہیں، میری ساری امت کون سی کھانے پینے والی ہوگی، مجھے یہی فقر منظور ہے۔ دنیا اور آخرت کے انسان اگر عزت چاہتے ہیں تو انہیں اس نبی کے پیچھے چلنا پڑے گا۔ یہ وہ دنیا اور آخرت کی سعادتوں کا راستہ لے کر آیا ہے جو یوں بچپن سے قربانیوں کی گھاٹیوں سے نکلا۔ اس لیے آپ نے فرمایا جب کبھی تمہیں دکھ ستائیں تو میری قربانیاں یاد کر لینا، تمہارے دکھ ہلکے ہو جائیں گے۔ میں نے جب یہ حدیث پڑھی تو پھر میں نے دوبارہ سیرت کو دیکھا۔ یہ حدیث میں نے پڑھی، میں نے ساری سیرت کو پھر دیکھا۔ اب میں وہ سارا کیسے بتاؤں کہ کیسے کیسے آپ پر غموں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، کن کن گھاٹیوں سے آپ گزرے ہیں، بچپن سے لے کر دنیا سے جانے تک ہر آنے والا دن پہلے سے زیادہ آپ پر آزمائش کو لے کر آیا ہے، دکھوں کو لے کر آیا ہے۔ جوان اولاد بھی ہاتھوں سے روانہ، پیدا ہوتے ہی روانہ، دوڑنے والے عبداللہ بھاگنے دوڑنے والے بن گئے تھے مکہ مکرمہ میں، اور آنکھوں کے سامنے چلے گئے۔ 62 برس کی عمر، 61 برس کی عمر میں آخری بیٹا ملا۔ 61 سال کی عمر میں بڑھاپے کی اولاد تو کتنی پیاری ہوتی۔ اور جس نے آ کر خبر سنائی کہ یا رسول اللہ ابو رافع آپ کو بیٹا مبارک ہو، آپ کو بیٹا مبارک ہو، تو آپ نے اس کو ایک غلام ہدیے میں پیش کیا تھا، اور مدینے سے 3 میل دور ان کے لیے خاص ایک پرفضا جگہ میں اس کے دودھ پلانے کا انتظام کیا تھا۔ ایک لوہار تھے جن کے گھر ان کو دودھ پلانے کے لیے ایک انصاری عورت کا انتخاب کیا تھا، اور آپ جاتے اور بچے کا حال لیتے۔ جب وہ 18 مہینے کے ہو گئے، بھاگنے والے بن گئے، دوڑنے والے بن گئے، اور گلے سے لپٹنے والے بن گئے۔ ابراہیم نام تھا، اور آپ زندگی کے آخری مرحلے میں 61 62 62.5 سال، 63 سال کی عمر تھی آپ کی کہ آپ مسجد میں تھے کہ خبر آئی یا رسول اللہ ابراہیم ادرک۔ جو آپ دوڑے ہیں، پھر جنہوں نے وہ منظر دیکھا ہوگا وہ جانتے ہیں، ہم تو خالی پڑھا ہوا بتانا۔ وہاں سے 3-4 میل کا فاصلہ دوڑے، چاہتے ہی آپ نے ابراہیم کو گود میں لے لیا۔ وہ بھی جیسے باپ کی آمد کے منتظر تھے کہ یہ شمع اس کی گود میں بجھے، تو انہوں نے گود میں لیا، سینے سے لگایا۔ بیٹے نے آخری نظر اپنے باپ کو دیکھ کر وہیں اس کی گردن ڈھلک گئی، تو آپ ایک دم میں آبشار کی طرح آنسو گرے آپ کے۔ آپ نے فرمایا ابراہیم بڑا دکھ دے کے گئے، العین تدمع والقلب یحزن۔ اے ابراہیم اگر مجھے یہ نہ پتا ہوتا کہ میں بھی تیرے پیچھے پیچھے ان قریب آ رہا ہوں تو میں تیرے اوپر بہت غم کرتا۔ آج میری آنکھ اشک بار، دل غمگین، پر زبان پہ وہی آئے گا جو میرے رب کا فرمان ہے۔ اے ابراہیم بڑا دکھ دے کے جا رہے ہو، ان علی فراقک یا ابراہیم لمحزونون۔ اے ابراہیم بڑا دکھ دے کے جا رہے ہو،
آپ ان کی قبر میں نہیں اتر سکے غم کی وجہ سے، قبر کے کنارے بیٹھے، دوسروں سے اتارو۔ جب قبر میں رکھا تو پھر آپ نے فرمایا العین تدمع والقلب یحزن، ابراہیم بڑا دکھ دے کے جا رہا ہے، آنکھ کا پانی کا بے قابو ہو چکا ہے، بند ہی ٹوٹ گیا ہے، دل غمگین ہے، آنکھ اشکبار ہے، زبان پر شکر کے سوا کوئی کلمہ نہیں آیا۔ پیٹ پہ پتھر باندھے، جوان بچیوں کی طلاق کو برداشت کیا، جنت کی خواتین کی سردار ہے فاطمہ، وہ بھی بھوک سے تڑپ رہی، اس کے بیٹے بھی بھوک سے تڑپ رہے جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ سب برداشت کیا کہ میری امت کو کوئی رخ مل جائے، کوئی راستہ مل جائے۔ 23 برس اس امت کے لیے رو رو کے گزارے ہیں۔ طائف کے پہاڑوں سے پوچھو کیا بیتی تھی، 3 میل پتھر پڑے جس کی انگلی کے ایک اشارے سے طائف غرق ہو جاتا، پتھر مارنے والے تو کیا تھے، پورا طائف دھنس جاتا، انہی سے پتھر کھاتا کھاتا بے ہوش ہو کے گر گیا۔ اللہ کے بھی کیا نظام، ایسے حبیب جس کی قسمیں کھائے، لعمرک اے میرے نبی مجھے تیری جان کی قسم، بہذا البلد الامین مجھے تیرے شہر کی قسم، جس کی رسالت پر قسمیں کھائے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قسم ہے مجھے قرآن حکیم کی تو میرا رسول ہے، جس کو قاب قوسین تک پہنچا کے اپنی ملاقات کا شرف بخشے ہے۔ وہ کیا وقت تھا جب آپ بے ہوش ہو کے گرے، اور یہ عالم آیا کہ جب آپ کو اٹھا کر زید بن حارثہ دوڑے تو جائے پناہ کو سامنے عتبہ کا باپ تھا، وہ عتبہ جو ہر وقت اس طاق میں تھا کہ کب موقع ملے اور میں قتل کر دوں، لیکن اس وقت کوئی جائے پناہ نہیں تھی سوائے عتبہ کے باپ کے، تو زید بن حارثہ سیدھے باغ میں گھس گئے، اور جب آپ کو لٹایا تو عتبہ جیسا جانی دشمن بے حضور کا حال دے کے رونے لگے۔ پتہ کیوں؟ قریشی خون جوش میں آ گیا، طائف والوں نے قریشی کو مارا، رشتہ داری جوش میں آ گئی، انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا محمد بن عبداللہ کے ساتھ، اور خود بھاگا، انگور توڑنے کے لیے نوکر سے نہیں کہا انگور توڑ کے لاؤ، خود گیا، انگور توڑے، پلیٹ میں سجائے، آگے جاتے ہوئے شرم آئی، نوکر کو بلا کر کہا اس کو یہ کر کھلانا ہے، اور اسے کہا تجھے قسم ہے رشتہ داری کی اور خون کی کہ تم نے میرے انگور رد نہیں کرنے، تو نے ضرور کھانے۔ دشمنوں کو جس پہ پیار آیا اس کی امت نے اس کے ساتھ کیا کر دیا، جو امت کے لیے قربان ہوا اس کی امت نے اس کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے۔ ایک لاہور میں شام کو بازار میں چکر لگا کے تو دیکھو، آج کے کالجوں میں تو جا کے دیکھو، آج کے گھروں میں تو دیکھو، کوئی نہیں ان کو ملا ذبح کرنے کے لیے، صرف اپنا نبی ملا تھا، اسی کے ہر طریقے پہ چھریاں چلا رہے ہیں جو ان کے لیے قربان ہو گیا۔ ذرا سا آپ سنبھلے تو آپ نے انگور نہیں توڑے، پہلے وہ جو آیا تھا نا، جو آیا تھا انگور لے کر، اس کا فکر پڑ گیا کہ وہ نہ تو یہ صحیح، ارے بھائی تو کون ہے، کہا جی میں نینوا کا ہوں، اچھا میرے بھائی یونس کے شہر کا، کہنے لگا تمہیں کیا خبر یونس کون ہے؟ آپ نے کہا وہ نبی تھا، میں بھی نبی ہوں، اور آپ نے سورہ یونس پڑھی، وہ مسلمان ہو گیا، آپ کو اپنے زخم بھول گئے۔ پھر آپ نے اللہ سے دعا کی ہے، دعا کیا کی ہے، اپنا دکھڑا سنا ہے، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی الی الناس، اے مولا اور کس سے گلہ کروں، تجھ سے تو ضرور کروں گا، میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا، اتنا کچھ ہوا کہ اللہ سے بھی کہا یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، الی من تکلنی، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا، الی بعید یتجاہمنی عدو ملکتہ امری، میرے دشمنوں کے حوالے تو نے مجھے کیا، نہ میرا مقام سمجھیں نہ میرا مرتبہ سمجھیں، لیکن اے میرے مولا اگر تو میرے پتھر کھانے پر راضی ہے تو میں بھی تجھ پہ راضی ہوں، میرا بھی تو راضی ہے تو میں بھی تجھ پہ راضی ہوں۔ یہ بنیاد بنائی گئی ہے اس امت کو ایک زندگی بتانے کے لیے، اسی کے طریقوں سے بغاوت، اسی کے طریقوں کو چھوڑنا۔ کوئی آدمی، ابھی حج میں ہم تھے، میں نے بڑی لمبی دعا کی،
میں نے کہا آج لمبی دعا کرنی ہے، 35 منٹ پہ ختم ہو گئی. اور ہمارے نبی نے اونٹنی پر بیٹھ کر اپریل کے سخت مہینے میں بغیر کھائے صرف ایک پیالہ دودھ پیا، 5 گھنٹے دعا کی اونٹنی پر بیٹھ کر. 5 گھنٹے ایسے آپ کا ہاتھ رہے، پھر کبھی وہ ایسے ہو جاتے، کبھی ایسے ہو جاتے، کبھی ایسے ہو جاتے. اور اونٹنی جب پدکنے لگتی تو آپ ایک ہاتھ سے اونٹنی کی لگام پکڑ لیتے اور دوسرا ہاتھ پھر بھی اس طرح رہا. 5 گھنٹے 5 گھنٹے. یہ کوئی اپنے لیے مانگ رہے تھے، خود تو جنت کے مالک ہیں. اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے مانگ رہے تھے، وہ جنت کے سردار ہیں. اپنی بیویوں کے لیے مانگ رہے تھے، وہ جنت کی آپ کی ساتھی ہیں امہات المومنین. اپنی بیٹیوں کے لیے مانگ رہے تھے، وہ جنت کی سردار ہیں. اب کس کے لیے رو رہے تھے؟ آپ کے اور میرے لیے رو رہے تھے کہ یہ اللہ کرے ان پر اللہ کی پکڑ نہ اترے. 5 گھنٹے دعا فرمائے مسلسل. اور جانے سے ایک ہفتہ قبل آپ کو صحابہ ملنے آئے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا جانے کا وقت آ چکا ہے، اللہ تمہاری مدد کرے، اللہ تمہارا ساتھی ہو، اللہ تمہارا مددگار ہو. میں تمہیں اپنا سلام پیش کر رہا ہوں اور میرے بعد جو میری امت آئے ان کو بھی کہہ دینا کہ تمہارا نبی تمہیں سلام کہہ گیا تھا. اور ان کے بعد جو آئیں قیامت تک ان کو بھی کہہ دینا کہ تمہارا نبی تمہیں سلام کہہ کر گیا تھا. تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا یا رسول اللہ آپ کو غسل کون دے گا؟ آپ نے کہا میری آل میرے اہل بیت مجھے غسل دے. آپ کو کفن کون دے گا؟ کہا میرے گھر والے. آپ کا جنازہ کون پڑے گا؟ کہا میرا جنازہ نہیں ہوگا، مجھے چھوڑ دینا، باہر چلے جانا. سب سے پہلے میرا دوست جبریل آئے گا اور آسمان کے مقرب فرشتے آئیں گے، وہ میرے لیے دعا کریں گے. اس کے بعد پھر تم باری باری آنا، پہلے مرد آئیں گے، پھر عورتیں آئیں گی، پھر بچے آئیں گے اور تم میرے اوپر دعا کرتے کرتے باہر نکلتے چلے جانا. اور جس دن دنیا سے جانے کا وقت آیا، پیر کا دن 12 ربیع الاول چاشت کا وقت ہے، دروازے پہ جبریل نمودار ہوئے کہ یا رسول اللہ ملک الموت باہر آ چکے ہیں، اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں. آپ اجازت دیں گے تو اندر آئیں گے، نہیں تو واپس چلے جائیں گے. جبریل اندر، ملک الموت باہر. آپ نے اجازت دی تو ملک الموت اندر آئے کہ یا رسول اللہ جب سے موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے میرے ساتھ یہ پہلا قصہ ہے کہ اللہ نے کہا اجازت لے کے اندر جانا. اور یہ پہلا قصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پوچھ لینا، آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو کوئی مجبوری نہیں، جب تک رہیں گے ہم اجازت دیں گے. آپ نے فرمایا اگر میں کہوں گا تو میری بھی جان نکالو گے؟ کہا جی آپ کی بھی نکالوں گا. آپ نے جبریل کو ایسے دیکھا سوالی انداز سے یوں، تو جبریل بولے یا رسول اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا پہلے جاؤ میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میں پھر جواب دوں گا. ملک الموت کھڑے رہے، جبریل واپس گئے، پیغام لے کر آئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. کہ الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں. آپ نے کہا اپنا کام کرو. اللہم الرفیق الاعلی، اور وہ آخری گھڑیاں جس میں جانے کا بالکل چند لمحات باقی تھے، آپ نے وہ وقت بھی اپنی امت کو دے دیا. وکہا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا. دیکھو کتنی عورتیں ہیں نماز پڑھنے والی، جاؤ دیکھو محلوں میں کتنے نوجوان ہیں نماز پڑھنے والے، جو اس محبوب کی آخری تعلیم کو بھی اس طرح پارا پارا کر گئے، جو آخری حد میں وفا کر گیا، یہ آخری حد میں جفا کر گئے. میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا. ماتحتوں سے اچھا سلوک کرنا، غلاموں نوکروں سے اچھا سلوک کرنا، سے سجدوں سے آزاد کر دیا. کتنی خلقت ہے جن کے ماتھے سجدے سے عاری ہو گئے، اللہ کے سامنے سر جھکانا بھول گئے، اور ان کا نبی ان کو موت پر بھی کہہ گیا نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا. جب آپ نے فرمایا کہ ہاں اپنا کام کرو تو جبریل کی بھی ہائے نکل گئی کہ یا رسول اللہ آپ نے جانے کا فیصلہ کر لیا تو میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے. آج کے بعد وہ وحی کے مبارک سلسلے بند ہو گئے، آج کے بعد دنیا محروم ہو گئی. اس سے بڑا دکھ دنیا نے نہیں دیکھا، اس سے بڑا غم دنیا نے نہیں دیکھا. اللہ کے محبوب کا دنیا سے اٹھ جانا یہ کوئی معمولی قصہ نہ تھا. آپ جب ملک الموت نے آپ کی روح مبارک کو نکالا تو ملک الموت کی بھی چیخ نکل گئی اور اس کے بھی آنسو بہ پڑے. انہوں نے کہا واہ محمد، واہ محمد،
ملک الموت کبھی نہ رونے والا اللہ کے نبی کی روح کو قبض کر کے اس کے بھی آنسو نکل پڑے. بھائیو، کاش آپ کو اپنے ہمدرد کا پتہ ہوتا، کاش آپ اپنے چارہ ساز کو جانتے، آپ اپنے غم گسار کو جانتے، آپ اپنے ہمدرد کو جانتے جو آپ کے لیے سب کچھ قربان کر گیا. اور آپ نے فرمایا ہر نبی کو اللہ نے دعا عطا فرمائی، وہ مانگ کے فارغ ہو گیا، میں نے اپنی دعا کو چھپا لیا، میں قیامت کے دن اپنی امت کے لیے مانگوں گا. لہذا جب دوزخ کی آگ آئے گی اور آ کر ایک چیخ مارے گی اور بڑے بڑے انسان، فرشتے اور انبیاء زمین پر ایسے بیٹھ جائیں گے، گر جائیں گے، ٹانگیں اٹھا نہیں سکیں گے، گر جائیں گے، کہیں گے یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی. ماں کیا، باپ کیا، بیوی کیا، بیٹا کیا، خامن کیا، بھائی کیا، بادشاہ کیا، حکمران کیا. آج انبیاء نبی کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی آدم علیہ السلام، یا اللہ نفسی نفسی شیش علیہ السلام، یا اللہ نفسی نفسی ادریس علیہ السلام، یا اللہ نفسی نفسی نوح علیہ السلام، یا اللہ نفسی نفسی ہود علیہ السلام، یا اللہ نفسی نفسی صالح علیہ السلام، یا اللہ نفسی نفسی ابراہیم علیہ السلام. کہیں گے یا اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ، تیری میری دوستی کا واسطہ آج میری جان بچا لے. یعقوب علیہ السلام، یا اللہ نفسی نفسی اسحاق علیہ السلام، یا اللہ نفسی نفسی یوسف علیہ السلام، یا اللہ نفسی نفسی موسیٰ علیہ السلام، یا اللہ نفسی نفسی یوشع علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یا اللہ نفسی نفسی یحییٰ زکریا، یا اللہ نفسی نفسی سلیمان و داؤد علیہ السلام، یا اللہ نفسی نفسی عیسیٰ علیہ السلام. یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا. نفسی نفسی کی پکار میں ایک طرف صرف ایک ہستی ہوگی جس کی جھولی عرش کی طرف پھیلی ہوئی ہوگی اور اس کا بول سب سے جدا ہوگا اور کہے گا یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی. ارے میری بہنوں، میرے بھائیوں، یہی رہ گیا تھا بے وفائی کے لیے. تمہیں اور کوئی نظر ہی نہ آیا جس سے بے وفائی کرتے تھے؟ اسی کے طریقوں کو تم نے پارا پارا کر دیا. حاجی حج کر کے آتے ہیں، سب سے پہلے داڑھی منڈاتے ہیں. آپ یقین مانو میں اتنا روتا ہوں وہاں، یا اللہ میں ان کو کیسے سمجھاؤں، یہ کیا کر رہے ہیں، کن کے طریقوں سے پیار کر بیٹھے جو آج بھی ان کی جان کے دشمن ہیں. انہیں کن کی شکلیں محبوب ہیں جن کے آج بھی ہاتھوں میں دوہری دھار کے خنجر ہیں. ایک طرف سے ایمان پہ وار، ایک طرف سے جان پہ وار، اور جو ان کے لیے قربان ہو گیا، جو ان کے لیے پس گیا، پیٹ کو پتھر باندھ گیا، ساری ساری رات کا رونا رو گیا. ایسا روتے تھے کہ مدینے کی زمین کیچڑ ہو جاتی، ایسا روتے تھے کہ داڑھی تر ہو جاتی، ایسا روتے تھے کہ وہ اون کا کرتا وہ بھیگ جاتا تھا. پھر ایسا روتے تھے کہ سینے کے اندر سے کھولنے کی آواز آتی تھی جیسے پانی کھولتا ہے، اس طرح اندر سے گڑگڑاہٹ کی آواز آتی تھی. اور ایک پکار تھی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت. یہ امت بھی کیا امت نکلی، یہ امت بھی کیا امت نکلی. 4 سال کے بچے کو ٹائی پہنا کے بھیج رہی ہے. نہ انہیں اپنے دوست کا پتہ رہا، نہ انہیں اپنے دشمن کا پتہ رہا. جو ان پہ فدا ہوا، جو ان پہ قربان ہوا، اس خوفناک عالم میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں اللہ تعالیٰ کا نبی کہہ رہا ہے اللہ میری امت کو بچا لے، اللہ میری امت کو بچا لے. جو آپ کے لیے قربان ہوا وہی رہ گیا تھا. کون سی شادی ہے جہاں اس نبی کی شریعت کا مذاق نہیں اڑایا جاتا؟ کون سا کالج ہے جہاں آج ناچ رنگ کی محفلیں قائم نہیں؟ کون سی شادی ہے جہاں تبلے کی تھاپ نہیں اور گھنگروں کی چھن چھن نہیں؟ ایک بازاری عورت کی گھنگروں کی چھن چھن میرے بھائیو مہاماریاں پہاڑ میں بھی سوراخ کر دیتی ہے. تمہیں کیا خبر کہ آوار کی کیا بلا ہے، بے حیائی کیا بلا ہے. تحت الثری تک زمین جل کے راکھ ہو جاتی ہے جب ایک عورت برسر بازار اپنے حسن کو سودا کرنے کے لیے اترتی ہے. میں تمہیں کیسے سمجھاؤں، میں کہاں سے الفاظ لاؤں کہ آپ کہاں چلے گئے ہو، کس کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ جس نے 23 برس میں دکھ سکھ نہ دیکھا آپ کے لیے رویا، اور ایسا رویا کہ جس نے بھیجا تھا وہی کہنے لگا اتنا نہ رویا کر، اتنا نہ رویا کر. بچہ زیادہ محنت شروع کر دے تو ماں باپ کہتے ہیں اتنا نہ پڑھا کر، کچھ کھیل لیا کر. جس رب نے بھیجا تھا کہ جاؤ انسانیت کو دکھ گمراہی سے نکالو، وہ اس میں ایسا رویا، ایسا تڑپا، ایسا پسا کہ جس رب نے بھیجا تھا اس نے کہنا شروع کیا فلا تذهب نفسك اليهم حسرات. میں نے تمہیں کب کہا تھا کہ تو اتنا رو کہ تیری اپنی جان چلی جائے؟
ارے ظالموں سوچو تو صحیح، جب ایک عورت بے پرد ہو کے بازار میں آتی ہے، وہ کہتی میری مرضی ہے، ہمیں آزادی ہے۔ ایک نوجوان ایک کافر کے لباس میں آتا ہے، کہا ہمیں آزادی ہے۔ ارے ظالم تو کیا کر رہا ہے، تجھے کیا خبر، تو نے کس کے سینے پہ چھری چلا دی؟ جو 23 برس جو روتا ہی گیا، روتا ہی گیا، روتا ہی گیا، اپنی امت کے لیے تڑپا، موت مرنے کے بعد بھی سامان رکھا، بخش۔ ایک بدو آیا، ایک بدو آیا آپ کی قبر پہ آیا، کہنے لگا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ عتبی رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، ابن کثیر، امام نووی جیسے لوگوں نے اس واقعے کو نقل کیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے آپ کے رب کا فرمان سنا ہے، ولو انہم ثم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما۔ یا رسول اللہ میں نے آپ کے رب کی ایک بات سنی ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تیری امت گناہ کر بیٹھے پھر تیرے پاس آ جائے اور مجھ سے بھی معافی مانگے اور تجھ سے بھی معافی مانگے اور تو اپنے رب سے سفارش کرے تو میں ان سب کو معاف کر دوں گا۔ اس کے بعد کہنے لگا یا رسول اللہ جئت مستغفرا بذنوبی، میں آ گیا ہوں تیرے پاس اپنے گناہوں کا ڈھیر لے کر، ومستشفعا بک الی ربی، تجھے وسیلہ بناتا ہوں تیرے رب کے سامنے، میرے پاس کچھ نہیں، بس تیری نبوت کا مجھے اقرار ہے، میری معافی دلوا دے اپنے رب سے۔ اور اس کے بعد اس نے 2 شعر پڑھے جو آج بھی آپ کے روضہ مبارک کے سامنے جالی کے ساتھ جو پلر ہیں اس پر 2 شعر لکھے ہوئے ہیں، 2 اور ہیں، میں وہ بھی ساتھ بتاؤں گا۔ پھر اس نے 2 شعر پڑھے، یا خیر من دفنت فی البقاء اعظمہ فطاب من طیبہن القاء والعقم، اے وہ بابرکت ذات جس کے زیر زمین چھپ جانے سے ساری زمین بابرکت ہو گئی، وادیاں اور پہاڑ خوشبودار ہو گئے۔ نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، میری جان قربان ہو اس قبر پر جہاں آپ آرام کر رہے ہیں، فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، ساری سخاوت کی، عزت کی، بلندیوں کی، کرم کی کہانیاں اسی ٹکڑے پہ آ کر ختم ہو گئی۔ یہ تو وہاں بھی لکھا ہوا ہے، آگے 2 شعر اور ہیں، انت الشفیع الذی ترجا شفاعتہ علی الصراط اذا ما زلت القدم، مجھے پتہ ہے میرے پل صراط پہ قدم ڈگمگا جائیں گے کہ میرے پاس کچھ نہیں، مجھے اس وقت تیری شفاعت کا آسرا ہوگا۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے جب یہ امت پل صراط سے گزرے گی تو ہمارا نبی پل کے قریب کھڑا ہو کر کہے گا یا رب سلم سلم، اے اللہ میری امت کو پار لگا۔ ارے تم نے تو اس کے طریقوں کو آگ لگا دی، اس کے طریقوں کا مذاق اڑایا، ناچ گانے کو تہذیب بنا دیا، فحاشی کو کلچر بنا دیا، بے پردگی کو ثقافت بنا دیا۔ وہ تمہارے لیے پایا پکڑ کے کھڑا ہے، یا رب سلم سلم، اے اللہ میری امت پار لگا دے، میری امت پار لگا دے۔ وہ کہنے لگا میرے پاس کچھ نہیں، پل صراط سے گزرنے کے لیے صرف تیری شفاعت کا آسرا ہوگا۔ وصاحباک لا انساہما ابدا من السلام علیکم ما جرى القلم، اور میں ابو بکر اور عمر کا احسان بھی نہیں اتار سکتا، یہ بھی امت پہ بڑا احسان کر کے تیرے پاس سوئے ہوئے ہیں، میرا ان پر بھی سلام ہو، آپ پر بھی سلام ہو، جب تک دنیا قائم ہے میرا آپ پہ سلام آتا رہے۔ اس کے یہ شعر ایسے قبول ہوئے کہ میں آج اس کا سلام پڑھ رہا، وہ اٹھ کے چل دیا، عتبی کو نیند آ گئی۔ اسی وقت حضور کی خواب میں زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا ادرک الاعرابی، بھاگو اس میرے امتی کو جا کے بتا دو کہ میرے اللہ نے اس کی بخشش کر، جو دنیا سے جانے کے بعد بھی اتنی رحمت کے نظام اللہ سے منوا چکا ہو۔ ارے ظالموں تمہیں ایک ہی ملا تھا نافرمانی کرنے کے لیے، اور بھائی یہ شادی پہ لڑکیاں کیوں ناچ رہی ہیں؟ اور جی خوشی کر رہے ہیں، تمہیں خوشی کا یہی طریقہ نظر آیا تھا، تم نے اللہ کے نبی کے تو سینے کے تیر چلا دیے، اس کے جگر کو تم نے آگ لگا دی، اس کی قبر میں تم نے اس کو تڑپا کے رکھ دیا۔ خوشی اس کو کہتے ہیں، خوشی اس کا نام ہے کہ تم اللہ کی شریعت کے باغی ہو جاؤ۔ مسلمان عورت ایک مقام رکھتی ہے، وہ بازار کی چیز نہیں، وہ بازار کی زینت نہیں، وہ سٹیج کی چیز نہیں ہے، وہ تو وہ ہے جس سے فرشتوں کو بھی حیا آتی ہے۔
پلسرات سے حضرت فاطمہ گزریں گی تو اعلان ہوگا نظریں جھکاؤ فاطمہ کی سواریاں، نظریں جھکاؤ فاطمہ بنت محمد پلسرات پہ آ رہی ہے اور تم فاطمہ کی بیٹیاں بن، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم مغرب کی بیٹیاں بن رہی ہو۔ مغرب کی تو کوئی زندگی نہیں، مغرب کی کوئی عورت نہیں، نہ اس کے پاس ماں کا روپ ہے، نہ اس کے پاس بہن کا روپ ہے، نہ اس کے پاس بیٹی کا روپ ہے، نہ اس کے پاس بیوی کا روپ ہے، نہ اس کے پاس دادی کا روپ ہے، نہ اس کے پاس خالہ کا روپ ہے، نہ اس کے پاس چاچی کا روپ ہے، نہ اس کے پاس پھوپھی کا روپ ہے، نہ اس کے پاس بہو ساس کا روپ ہے، وہ صرف معشوقہ ہے۔ اور جب تک اس سے تسکین ہے وہ زندگی کا ساتھی ہے، اور جو ہی اس سے نظریں مڑی تو وہ ایسے ٹیشو پیپر کی طرح اٹھا کے پھینک دی جاتی ہیں۔ میں تجھے تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، فاطمہ کی بیٹیاں بنو، ابو بکر کے بیٹے بنو۔ کہاں جا رہے ہو؟ کس تہذیب کی طرف جا رہے ہو؟ مغرب میں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے، تم مغرب میں کون سی روشنی دیکھنا چاہتے ہو؟ مغرب تو ڈوبنے کی جگہ ہے، تم اللہ کے نظام میں غور نہیں کرتے ہو۔ سورج مشرق سے ابھرتا ہے اور جہان روشن کرتا ہے، جب مغرب میں جاتا ہے تو اس کے خوفناک غاروں میں جا کر وہ گر کر آواز لگاتا ہے، ادھر کوئی نہ آئے، ادھر تو میرے جیسا روشن سورج چراغ بھی بجھ گیا، تمہارے پاس تو پہلے ہی ٹمٹماتے چراغ ہیں، مغرب کے پیچھے آؤ گے تو اندھیروں کو سوا کچھ نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملے گا۔ مغرب کی بیٹی نہ بنو، فاطمہ کی بیٹی بنو، عائشہ کی بیٹی بنو، خدیجہ کی بیٹی بنو۔ مغرب کے اس زندگی جہاں زندگی نہیں ہے، جہاں آوارگی ہے، ادھر نہ جاؤ، اپنی ڈور محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں دو۔ ہم بکے ہوئے ہیں، ہم غلام ہیں، ہم خواہش کے غلام نہیں، ہم بچوں کے غلام نہیں، اولاد کے غلام نہیں، ملک و مال کے غلام نہیں، چوپڑی روٹی کے غلام نہیں۔ ہمیں ہر حال میں اللہ اس کے رسول کو سامنے رکھ کے چلنا ہے۔ ہمارے لیے ہار جیت یہ نہیں جو سمجھی جاتی، فتح شکست وہ نہیں جو سمجھی جاتی ہے، عزت ذلت وہ نہیں جسے سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے لیے ہار جیت کا معیار، عزت و ذلت کا معیار، کامیابی ناکامی کا معیار وہ ہے جو اللہ اس کے رسول نے بتایا تھا۔ جس کو پیسہ ملا، جس کو شہرت ملی، جس کو عزت ملی، ہم سمجھتے ہیں یہ کامیاب زندگی ہے۔ نا 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 نا، جس سے اللہ راضی ہوا، جس سے اللہ کا رسول راضی ہوا، یہ کامیاب ہو گیا۔ چاہے وہ گمنام ہوا، چاہے وہ سولی پہ لٹکا، چاہے وہ نیزے پہ چڑھا، چاہے وہ تخت پہ بیٹھا، چاہے وہ سونے میں تولا گیا یا اسے درندوں کے سامنے چیر دیا پھاڑ دیا گیا، وہ کامیاب ہے جو اللہ اس کے رسول کو راضی کر گیا۔ باقی سب انسانوں کی شکل میں وہ ایسی مخلوق ہیں جن کی قیامت کے دن کوئی قیمت نہیں ہوگی اللہ کے دربار میں۔ یہ کیوں محرم میں لوگ رونے بیٹھ جاتے ہیں، زندگی ابن زیاد والی گزارتے ہیں، یاد حسین کو کرتے ہیں، زندگی کوفے والوں کی گزارتے ہیں، یاد حسین کی مناتے ہیں۔ تم دیکھتے نہیں ہو اس شخص کا ایک بول اس کے لیے ساری دنیا اس کے قدموں میں ڈھیر کر سکتا تھا، اور اگر وہ بول بھی جاتے تو ان کو کیا نقصان تھا؟ ان کو تو جنت کی بشارت پہلے مل چکی تھی۔ جنت کی بشارت نہیں ملی، جنت کی سرداری کی بشارت ملی۔ جنت کی سرداری کی ایک بازو پہ آپ نے حسن کو اٹھایا تھا، ایک پہ حسین کو اٹھایا تھا، اور دونوں کو پیار کر رہے تھے اور فرما رہے تھے یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور ان کیسے سینے سے چپکائے پھر رہے ہیں، وہ کندھے پہ سوار، وہ گود میں کھیل رہے ہیں، وہ سر پہ چڑھ رہے ہیں، ایک کو اس کندھے پہ بٹھایا، ایک کو اس کندھے پہ اٹھایا، دونوں کو کمر پہ بٹھا کر آپ پورے کمرے میں ہاتھ پاؤں کے سہارے گھوڑے کی طرح چل رہے ہوتے تھے اور ان کو سیریں کروا رہے ہوتے تھے۔ جن کو ایسی سواری ملے، جن کو ایسی سرداری ملے، اگر وہ ایک بول بول کے اپنی دنیا بھی بچا لیتے، جنت تو پہلے بچ چکی تھی۔ ہم تو مر رہے ہیں اور گلا پھاڑ رہے ہیں اور بچے چھوڑ کے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور آپ کی منتیں کر رہے ہیں اور نمازیں پڑھ رہے ہیں اور جو کچھ بھی دین کے نام پہ کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت دے دے، اللہ ہمیں دوزخ سے بچا لے، اللہ ہمیں اپنی رضا دے دے۔ ان کو تو رضا بھی مل گئی، جنت بھی مل گئی، سرداری بھی مل گئی، آخرت کی سب کچھ مل گیا۔ تو اب اگر یہ کہہ دیتے میں تیار ہوں تو دنیا بھی ڈھیر ہو جاتی، جنت تو پہلے ہی ڈھیر تھی۔ تو اگر وہ مصالحت کر لیتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا آخرت کی خرابی کا۔ ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں کہ ہماری آخرت میں ہمارے ساتھ کیا بننے والا ہے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود اس نوجوان نے کہا میری جان کا سودا کر لو، میرے ایمان کا سودا نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی تھی دونوں بیٹوں کو، بے دنیا کا بے آخرت، ولا بے آخرت کا بے دنیا۔ اے میرے بیٹو،
جب کبھی دین اور دنیا میں ٹکر ہو تو دنیا بیچ دینا آخرت نہ بیچنا، دنیا بیچ دینا آخرت نہ بیچنا۔ وہ آخرت کو بچا گئے اور دنیا کو بیچ گئے، سر نیزوں پہ چڑھا گئے۔ کوئی معمولی قصہ ہوا ہے؟ اللہ اس قصے کو ٹال سکتا تھا، اللہ کا نبی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا سکتا تھا۔ ام سلمہ سے فرمایا دروازے پہ پہرا دو، ایک مقرب فرشتہ ملاقات کو آ رہا ہے۔ وہ دروازے پہ کھڑی ہو گئی، اب اندر بیٹھ گئے۔ اتنے میں حسین آئے کھیلتے ہوئے، انہوں نے روکنا چاہا، انہوں نے چھلانگ لگائی، اندر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے رونے کی آواز آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بلک بلک کے رونے کی آواز آئی۔ ام سلمہ رہ نہ سکی، بھاگ کے اندر گئی۔ کیا دیکھا؟ ایسے سینے سے بچے کو چپکایا ہوا اور رو رہے، ماتھا چوم رہے۔ ام سلمہ نے کہا میرے ماں باپ قربان، یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ جو فرشتہ آیا تھا مجھے خبر دے کر گیا ہے میرے اس لال کو میری ہی امت قربان کر دے گی، مجھے وہ مٹی دکھا کر گیا ہے۔ تو اگر ہاتھ اٹھا دیتے تو ان کی تو نسل وجود میں نہ آتی۔ نہیں 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 نہیں، چونکہ ایک کربلا نہیں لاکھوں قائم ہوں گی، بہت سے بچوں کے سر نیزوں پہ چڑھیں گے، بہت سے بھوکے پیاسے تڑپائے جائیں گے، جلائے جائیں گے، روندے جائیں گے۔ تو اپنے گھر میں قربانی کو رکھا تاکہ جب اس امت پر قربانیوں کی کربلائیں قائم ہوں تو انہیں تسلی ہو، پہلے بھی یہ ہو چکا ہے۔ اسی گھر میں ہوا ہے جس گھر کے لیے جہان بنایا گیا، اسی کے گھر میں ہوا جس کے لیے سارے زمین آسمان کے نظام کو چلایا گیا۔ تسلی کے لیے کٹ گئے، تیار ہو گئے، معصوم بچہ۔ 3 بیٹے شہید ہو چکے، ایک بیٹے کا نام ابو بکر، ایک کا نام عمر، ایک کا نام عثمان۔ یہ 3 بیٹے پہلے ختم ہو چکے تھے۔ چوتھا معصوم علی، جس کو علی اصغر کہتے ہیں، علی اصغر، وہ پیاس سے بلک رہا تھا۔ حرملہ بن کامل ایک کوفی ہے، اس کا سنسناتا تیر آیا اور اس معصوم بچے کے گلے کے پاس اس کی پیاس تو بجھی پر اپنے خون جگر سے۔ تو حسین نے اپنے بیٹے کا خون ہاتھوں میں لے لیا اور ایسے آسمان کی طرف کر کے کہا اے اللہ اگر تو اس طرح مجھ پہ راضی میں بھی تجھ پہ راضی۔ لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضى والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب فاذا صح منک الود فالکل هین وکل الذی فوق التراب تراب۔ یہ ساری مسجدوں میں اب حضرت حسین کی شہادت بتائی جائے گی۔ کوئی کاش یہ بھی تو بتاتا کہ وہ کس مقصد پہ قربان ہوا تھا، اس نے کیوں اتنا بڑا سودا کیا تھا، وہ کیوں گھوڑوں کے ٹاپوں تلے روندا گیا تھا، یہ سب کچھ اس نے کیوں کیا تھا۔ اس کا ایک بول اس کو سب کچھ دلا سکتا تھا اور اس کی جنت میں بھی کوئی فرق نہ پڑتا۔ اور ہمیں تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ ہونے کیا والا ہے، ہم کیا ظلم کر بیٹھے۔ سے میرے بھائی اور بہنوں، ہم کوئی تبلیغی جماعت نہیں ہے کہ آپ کو تبلیغی جماعت میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم تو ایک دکھی فریاد ہیں کہ یہ امت بھٹک گئی، اس کے مرد بھی بھٹک گئے، ان کی عورتیں بھی بھٹک گئیں، انہیں کچھ نہیں سجائی دے رہا موت کے بعد۔ ہم شور مچا رہے ہیں، میرے بہنوں میرے بھائیوں واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، توبہ کر لو، اللہ کی طرف لوٹ جاؤ، توبہ کرو، اس کا دربار بڑا کھلا ہے، توبہ کرو، اس کا دربار بڑا کھلا ہے۔ تمہارے پیچھے طاقتور ہاتھ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کی شفاعت بڑی تکڑی ہے، لیکن کوئی اندھیر نگری تو نہیں ہے، کوئی اندھیر نگری تو نہیں ہے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، اللہ تعالیٰ فرما رہا تمہیں کیا ہو گیا، میں رات کے شراب پینے والے کو اور رات کے تہجد پڑھنے والے کو میں کیسے برابر کر دوں؟ رات کی ناچنے والی عورت کو اور رات کے کونے میں بیٹھ کر آنسو بہانے والی عورت کو میں کیسے برابر کر دوں؟ ایک عورت کا بال بھی کسی کو نظر نہیں آتا، ایک زیب و زینت کے ساتھ بازاروں میں پھرتی ہے، میں کیسے برابر کر دوں؟ ایک سود کھا کھا کے پروان چڑھ رہا، ایک حلال کمائی میں اس کو بچے کو دوائی دینے کا پیسہ کوئی نہیں، میں دونوں کو کیسے برابر کر دوں؟ ایک حوالدار مجھ سے ملا، کہنے لگا، چلا لگایا، میرا افسر کہنے لگا اب تنخواہ میں گزارا کیسے ہوتا ہے؟ اب تو تنخواہ میں تو روٹی پوری نہیں ہوتی، تو نے رشوت تو چھوڑ دی، گزارا کیسے ہوتا ہے؟ میں نے کہا سر پہلے نیت نہیں تھی، اب کر لی ہے، اب ہوتا ہے۔ کہا نہیں مجھے بجٹ بنا کے دکھا کہ اتنے پیسے میں مہینہ کیسے گزرتا ہے۔ اس نے کہا جی میرا بجٹ یہ ہے، 2 سال ہو گئے ہیں میرے گھر میں سالن نہیں پکا، ہم نمک اور پانی سے روٹی کھاتے، تو اس کو اور ایک رشوت والے کو اللہ برابر کر دے۔ پھر تو حسین اور یزید دونوں برابر ہو گئے، ابن زیاد اور حسین برابر ہو گئے۔ کیا ظلم و ستم ہے یہ بھائیو، اللہ کے واسطے توبہ کرو، آ جاؤ اللہ کے دامن میں، اللہ کے نبی کی پناہ میں۔ اس کے ہاں توبہ سے پسندیدہ عمل کوئی نہیں، کتنے ہی گناہ کر لے، ایک دفعہ یا اللہ میری توبہ سب معاف۔ امام ابن قدامہ المقدسی نے ایک واقعہ لکھا ہے اپنی کتاب میں، کتاب التوابین میں، کہ ایک بنی اسرائیل میں نوجوان تھا، اس کی نافرمانی حد سے تجاوز کر گئی، تو سب شہر والوں نے اتفاق کر کے اس کو شہر سے نکال دیا۔
شہر بدر کر دیا. اس زمانے میں شہر کا بدر ہونا موت تھی، نہ اور کوئی زندگی کے اسباب اور نہ کوئی اس کے قریب آنے والا. تو جب بھوک پیاس نے ستایا، کھپایا، تپایا اور اعضاء و جوارح نے ساتھ چھوڑا اور موت نے آ کر دھمکایا، تو اب اس کو فکر پڑی کوئی میرا ساتھی سنگی، دائیں دیکھا بائیں دیکھا کوئی نظر نہیں آیا. عاجز ہو کر پھر اس نے آخر وقت تک اسے توبہ کا خیال نہیں آیا. جب دیکھا کہ اب کوئی مددگار نہیں رہا تو پھر آسمان کو دیکھنے لگا، کہنے لگا اے وہ ذات جو معاف کرنے سے کھٹتا نہیں، عذاب دینے سے بڑھتا نہیں. اے مولا تو عذاب دے تو زیادہ نہیں ہوتا، تو معاف کر دے تو کم نہیں ہوتا. میرے مالک مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے اور میرا آخری وقت ہے، میں تیرے پاس آ رہا ہوں اور کوئی نیکی لے کر نہیں آ رہا، صرف ندامت کے آخری چند قطرے لے کر آ رہا ہوں. اے میرے مولا مجھے سب نے چھوڑا، تو نہ چھوڑ. میں نے تیرے بارے میں تیرے بندوں سے سنا ہے کہ تو کہتا ہے میں بڑا غفور الرحیم. اللہ کا ایک قانون سنو، موت کی توبہ قبول نہیں. قانون ہے وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، موت پہ توبہ قبول نہیں. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ فَقَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. یہ قرآن میں بتا رہا ہوں. لیکن جس پہ اس کا جی آ جائے اپنا قانون خود بدل دے، اسے کون پوچھتا ہے؟ ادھر اس کی جان نکلی، ادھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا میرا ایک دوست جنگل میں مر گیا ہے، جاؤ اس کے جنازے کا انتظام کرو اور بستی والوں کو بتا دو جو اس کا جنازہ پڑے گا اس کو بھی معاف کرو. تو تم ایسے اللہ کے باغی بن کے زندہ رہنا چاہتے ہو؟ لوگ کیا کہیں گے؟ کبھی یہ بھی سوچا کہ اللہ کیا کہے گا، اللہ کا رسول کیا کہے گا؟ میں یوں کہتا ہوں اگر اللہ کے رسول کا سامنا نہیں کرنا جو مرضی کرو، لیکن اگر اللہ کا رسول اور فاطمہ کا سامنا کرنا ہے تو پھر ہوش میں آؤ. لوگ بھاگے، آگے آ کے دیکھا تو وہی شرابی، جواری، جو کچھ قاتل، ڈاکو، زانی. وہ کہنے لگے موسیٰ آپ کو غلطی تو نہیں لگ گئی؟ اور یہ تو وہ ہے جس کو ہم نے نکال دیا تھا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ تیرا اور تیرے بندوں میں اختلاف ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ بھی ٹھیک ہے ہم بھی ٹھیک ہیں. یہ ایسا ہی تھا جیسے یہ کہہ رہے ہیں. اس کا ہر پل نافرمانی کی سیاہیوں میں ڈوبا ہوا ہے. لیکن جب اس پر موت آئی اور اس نے دائیں دیکھا اسے کوئی نظر نہ آیا، اس نے بائیں دیکھا اسے کوئی نظر نہ آیا، پھر اس نے بے بسی سے مجھے دیکھا. کبھی جب بچہ ماں کو دیکھتا ہے نا بے بسی سے تو ماں کے کلیجے کٹ جاتے ہیں. تو اللہ تو ماں سے کروڑوں گنا زیادہ پیار کرتا ہے کہ جب اس نے مجھے بے بسی سے دیکھا اور مجھے پکارا تو موسیٰ میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ میں اسے تنہا چھوڑ دوں. مجھے میری عزت کی قسم اگر اس وقت کہتا نا کہ یا اللہ ساری دنیا کو معاف کر دے تو میں اس کی طفیل سب کو معاف کر دیتا. تو میں ان ساری آنے والی بہنوں سے اور بھائیوں سے کہتا ہوں یہاں سے اٹھو، توبہ کر کے اٹھو. مجھے واعظ نہ سمجھو، مجھے مقرر نہ سمجھو، مجھے خطیب نہ سمجھو، مجھے ایک پکار سمجھو، مجھے ایک درد بھری فریاد سمجھو. میرا رواں رواں فریادی ہے، نہ میں شاعر ہوں، نہ میں ادیب ہوں، نہ میں خطیب ہوں. ہاں میں ایک دکھی پکار ہوں. اپنی محنت کو ٹوٹتا دیکھ کر کون نہیں روتا؟ ہم نے 32 برس سے کوئی کام نہیں اپنا زندگی کا مقصد بنایا سوائے اس کے کہ ہماری بھی نجات ہو جائے اور ساری امت کی نجات ہو جائے. لیکن ہم ہر قدم پہ اپنی محنت کو جب ٹوٹتا دیکھتے ہیں تو دل پارا پارا ہوتا ہے. ٹوٹے دل سے جو آواز نکلتی ہے مجھے وہ آواز سمجھو. ہماری تھوڑی سی کپاس ضائع ہو گئی. میں گھر پہنچا، میری والدہ مرحومہ فرمانے لگی تیرے بھائی بڑا جی ہار کے کمرے میں لیٹا پڑا ہے اور باہر نوکروں کو بھی بہت برا بھلا کہہ کے آیا ہے. جاؤ دیکھ کے تو کتنا نقصان ہوا ہے. پانی زیادہ کھڑا رہ جائے کپاس میں تو کپاس جل جاتی. میں جو گیا تو 15 ایکڑ کی ایک لائن تھی، اس میں صرف 2 لائنیں خراب ہوئی تھی. وہ ٹھیک بھی ہوتی تو اس میں سے 8-10 سیر سے زیادہ کپاس نہیں آنی تھی. ذمہ دار کی محنت، صرف 2 لائنیں خراب ہوئیں اور اس کا دل ٹوٹ گیا اور اندر کمرہ بند کر کے پڑا ہوا ہے. اور جب قدم قدم پہ آگ لگتی نظر آئے اپنے گلشن کو، قدم قدم پہ کلہاڑے لگتے نظر آئے اپنے درختوں کو. تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھیں باغ میں، ایک شور تھا، گل تھا. کھلی جب آنکھ نرگس کی نہ تھا جز خار کچھ باقی. پتا تھا باغ رو رو، یہاں غنچہ یہاں گل تھا. ہم تو خزاں کے پیداوار ہیں، ہم نے دیکھی نہیں بہار. تمنا ہے
کہ آنکھ بند ہونے سے پہلے باہر دیکھ لیں۔ یہ ملک تو بنا ہی اس بنیاد پر۔ میں آج وہ ایک ادھر یونیورسٹی ہے وہاں بیان کر کے آیا، میں نے کہا میرے عزیزو تمہیں کیا خبر کہ اس ملک کو کیسے بنایا گیا تھا؟ تم نے تو ناچ گانا دیکھا، تم نے اسی کو سب کچھ سمجھ لیا۔ ہم پاکستان والے اللہ کو بھی جواب دیں گے، اللہ کے رسول کو بھی جواب دیں گے، اور 6 لاکھ ان شکستہ ہڈیوں کو، ان سوختہ ہڈیوں کو اور ان معصوم بچوں کو بھی جواب دیں گے جو سکھوں کی کرپانوں پہ چڑھے اور جن کی عزتوں کو درندوں نے پھاڑ کھایا اور جو ستلج کی موجوں کو کفن بنا گئے اور راوی اور چناب میں بہ گئے۔ یہ 6 لاکھ انسان آج کے پاکستانیوں سے پوچھیں گے، ارے ظالمو، ہم نے اس لیے جان دی تھی کہ تم ناچ گانا ہی پاکستان بنا دو، یہ بسنت منانا ہی پاکستان بنا دو۔ یہ 6 لاکھ بھی تمہارے اوپر دعوے دار ہوں گے۔ ہمیں کیا خبر کہ کس طرح ہم لٹ گئے، کیسے ہماری متاع چھن گئی۔ پھٹکے ہوئے راہی جس کی کوئی منزل نہ ہو، نہیں بھائیو، اللہ کے واسطے توبہ کرو اور اس کے محبوب کے طریقوں پہ آنا اپنی زندگی کا کام سمجھو۔ لوگوں کی آہ اور واہ اس سے بے نیاز ہو کے چلو، یا اللہ تو راضی ہو جا، بس میرا یہی مقصد زندگی ہے۔ اس کو لے کر دنیا میں پھرنا یہ ہے ہماری محنت۔ اس کے لیے ہم لوگوں سے کہہ رہے ہیں توبہ کرو، توبہ کرو، اس ملک پہ ہونے والی قربانیوں کی لاج رکھو۔ میں نے سنا ہم تو لوکل لوگ ہیں، ہم نے تو ہجرت کا ذائقہ نہ چکھا، تو لوکل لوگ ہیں۔ میرے والد صاحب کے دوست تھے، کبھی کبھی ہمارے ڈیرے پر آیا کرتے تھے۔ ایک دن میں ڈیرے پہ بیٹھا تھا، وہ کہانی سنا رہے تھے ہمارے ابا کو، جلندھر سے نکلا، سب کچھ قربان کروا کے نکلا۔ کتنے خاندان کے افراد اس دیش میں اپنی شمع بجھا گئے کہ ایک ملک ہوگا جس میں حیا ہوگا، پردہ ہوگا، پاک دامنی ہوگی، عدل ہوگا، تقدس ہوگا، بیٹیوں کی عزتیں گھروں میں محفوظ ہوں گی، نوجوانوں میں پاک دامنی اور حیا ہوگا۔ آج وہ قبروں سے نکل کے دیکھتے تو شاید وہ پھر دوبارہ مر جاتا۔ میں نکلا، جلندھر سے بھاگا، دن میں کماد کے کھیت میں چھپ جاتا اور رات کو سفر کرتا، کرتے 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 ستلج کے کنارے پہنچا۔ آگے بکھرا ہوا بے رحم دریا، پیچھے بے رحم سکھ اور ان کی کرپانیں۔ تیرنا آتا نہیں تھا، میں نے کہا سکھوں کی کرپان کی بجائے میں دریا کی لہروں کو کفن بنا کے سو جاؤں گا، مجھے ان کے ہاتھوں مرنا منظور نہیں۔ اور میں نے ایک لکڑی وہاں دیکھی، اس کو اٹھایا اور ڈال دیا۔ میں نے کہا یا اس پار یا اگلے جہان۔ کہا جب میں دریا میں گھسا، چند فٹ آگے گیا تو میں نے کیا منظر دیکھا کہ سارا دریا لاشوں سے پر بہ رہا تھا۔ معصوم بچے بھی تھے، بیٹیاں بھی تھی، دوشیزہ بھی تھی، جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، لاچار بھی تھے، جو ستلج کی موجوں کو اپنا کفن بنا گئے اور اس کے تہ کو اپنی قبر بنا گئے۔ کیا جواب دیں گے یہ ظالم لوگ جب وہ 6 لاکھ اٹھ کر ان کے سامنے مدعی بن جائیں گے؟ ہم تو ایک مدعی کھڑا ہو جائے تو جواب نہیں دے سکتے۔ تو ہم آپ کو تبلیغی جماعت میں نہیں شامل کرنے آئے، آپ کو اپنی زندگی کا کام بتانے آئے ہیں۔ ہم یہاں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، اس کے محبوب کے طریقوں کو اپنانے کے لیے آئے ہیں۔ اس پہ چلو اور چلاؤ، اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرو۔ اگر تم پردہ کرو گی تو یہاں کی عورتیں تو مذاق اڑائیں گی، لیکن فاطمہ کی روح کو ٹھنڈک پہنچے گی، خدیجہ کی روح کو ٹھنڈک پہنچے گی، عائشہ اور ام حبیبہ کی روح کو ٹھنڈک پہنچے گی۔ کر رابعہ بصری کی بیٹیاں بن کے اٹھو گی، عائشہ اور خدیجہ کی بیٹیاں بن کے اٹھو گی۔ اپنی نسبتیں بدلو اللہ کے واسطے۔ لوگ دیوانے ہیں، ان سے آنکھیں بند کر لو، کانوں میں ڈانٹ دے لو، ہمیں کچھ نہیں سنائی دیتا، ہمیں کچھ نہیں دکھائی دیتا، ہمارا مقصود اللہ اور اس کا رسول ہے۔ تو اس لیے بھائی اور بہنوں، میرا ایک مطالبہ تو یہ ہے کہ آپ سب توبہ کرو، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرو۔ کرتے ہو؟ انشاءاللہ تو کہہ دو، انشاءاللہ تو کہہ دو۔ اور آج سے نئی زندگی کی بنیاد رکھو۔ ایک بات کی خوشخبری سناؤں، جن عورتوں نے، جن مردوں نے دل سے کہا ہے یا اللہ میری توبہ، انہیں اس رب، انہیں خوشخبری ہو کہ مجھے اس رب کی قسم جس نے مجھے اور آپ کو یہاں بٹھایا ہے، ان کے سب گناہ دھل چکے اور وہ آج ایسے بیٹھے ہیں جیسے آج ماں کے پیٹ سے نکلے۔ مجھے نہیں پتا کس نے سچی توبہ کی، کس نے میرے شرم میں انشاءاللہ کہا، لیکن جس بھائی بہن نے توبہ کی ہے اسے میری طرف سے نہیں، کائنات کے ذرے ذرے کی طرف سے مبارک ہو۔ آج وہ ایسے ہو گیا جیسے ماں نے آج جنم دیا ہو۔ حقوق باقی رہ گئے،
حق تلفی کا گناہ معاف، حق باقی، حقوق معاف نہیں ہوتے، ان کا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ آج یہاں سے اٹھو تو دامن دھو کے اٹھو، ایک آنسو اللہ کو دے دو چاہے مکھی کے سر کے برابر ہو، صرف تیری آنکھ کے کٹورے کو تر کر دے، بس یہ ایک آنسو اللہ ایسی برسات بنائے گا کہ آپ کے میرے ہزاروں برس کے گناہ بھی ہوں گے تو دھو کے سفید کپڑے کی طرح سامنے کر دے گا، جا میرا بندہ میں تجھ سے راضی تو مجھ سے راضی۔ میں کہتا ہوں اگر رونا نہیں آتا تو ہائے تو کر سکتے ہو، ایک ہائے اللہ کو سنا دو، ہائے اللہ میری توبہ، یہ ہائے بھی رم جھم برسات بنے گی اور تمہارے سارے گناہوں کو بہا کے لے جائے گی۔ اور ہم گھروں کو چھوڑنا مانگتے ہیں کہ یہ دین دنیا میں پھیلا ہے، گھروں کو چھوڑ کر یہ مولانا الیاس صاحب نے امت کو پرانا سبق یاد دلایا کہ ساری دنیا کے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا اس امت کے ذمے ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہو عرب سے اسلام چلا اور یہاں آ کے پہنچا، کیسے آ گیا؟ ہواؤں سے، فضاؤں سے، چڑیوں اور پرندوں سے نہیں، کچھ قدم اٹھے تھے، کچھ جدائیاں ہوئی تھیں، کچھ گھر اجڑے تھے، کچھ سہاگ لٹے تھے، ہاں تب جا کر اسلام کی شمع گھر گھر میں جلی تھی۔ تو یہ تبلیغ کوئی جماعت نہیں، یہ پیغام حق کو لے کر دنیا میں پھرنے کی محنت ہے۔ پوری دنیا کے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچے میرے ذمے میں۔ جبھی تو اماں ہاجرہ کو ابراہیم سے دور کروایا کہ اس ماں کی گود سے امت تیار ہوگی، بیٹیاں تیار ہوں گی جو خامدوں کو اپنے ہاتھوں سے روانہ کریں گے، مائیں تیار ہوں گی جو بیٹوں کو اپنے ہاتھوں سے روانہ کریں گے۔ تو ساری دنیا کے انسانوں تک پیغام حق کو پہنچانا یہ اس امت کی ذمہ داری ہے۔ ہم اس لیے کہتے ہیں 4 مہینے لگاؤ، 40 دن لگاؤ، ہم کوئی گھر تو نہیں چھڑوا رہے ہمیشہ کے لیے، کچھ تو وقت دو اللہ اس کے رسول کے کلمے کے لیے۔ کوئی تو ہو جو اس درد کو درد سمجھے، اس غم کو غم سمجھے اور اس بے مہار انسانیت کو رخ پر لانے کے لیے ٹھوکریں کھائے۔ ہم مینا سے کنکر مار کے اترے، یہ عجیب واقعہ ہے۔ تو ایک پشاور کا نوجوان بھی میرے ساتھ ہم نیچے اترا، یہ پرانی بات ہے، اب تو سامنے وہاں نائی کھڑے ہوتے تھے صابن لے کر، تولیے لے کر، تو ہم اترے تو ایک نوجوان صابن لگا چکا تھا، تولیہ یہاں تھا، تو وہ ایسے ایسے کر رہا تھا، بلیڈ لگا رہا تھا، تو یہ جو ہمارا پشاور کا نوجوان تھا نا ایک دم جا کے اس کے قدموں میں گر گیا اور رونے لگا پھوٹ پھوٹ کے، کہا اللہ کا تجھے واسطہ، تجھے اللہ کا واسطہ، ابھی تو نے سب کچھ معاف کروایا ہے، دوبارہ اپنی کاپی کو کالا نہ۔ وہ ایسا رویا کہ وہ نوجوان بھی رونے لگا اور اس نے وہ اپنا تولیہ جو ایسے تھا نا اسی سے سارا صابن صاف کر دیا اور نائی سے کہنے لگا میرا خط بنا دو۔ تو بھائی ہم تو کہہ رہے ہیں کوئی رونے والے پہ ہمیں مقررین کی ضرورت نہیں، ہمیں رونے والوں کی ضرورت ہے جو رو رو کر لوگوں کو توبہ کروا دیں اور اس پیغام حق کو لے کر دنیا میں پھریں۔ تو بھائی اس کے ارادے کرو، اس کی نیتیں کرو، گھروں میں حضور والی معاشرت کو لاؤ، اس کی محبوب زندگی کے لاؤ، شادی میں بیاہ میں۔ دیکھو نا مہندی بھی کوئی اسلام کا طریقہ ہے، مہندی بھی کوئی اسلام کا طریقہ ہے۔ کب ہوئی تھی فاطمہ کی مہندی؟ کب رچائی گئی تھی زینب کی مہندی؟ کب رچائی گئی تھی ام کلثوم کی مہندی؟ کب رچائی گئی تھی رقیہ کی مہندی؟ کب رچائی گئی تھی سکینہ کی مہندی؟ کب رچائی گئی تھی زینب کی مہندی؟ یہ کہاں سے آیا؟ اتنا بھی شعور نہیں جو آج بھی آپ کی جان کے در پہ ہیں، انہی کی تہذیب کو گھروں میں کرکٹ کے ہارنے کا ماتم بچھا ہوا ہے، گھر گھر میں انڈیا کی تہذیب ناچ رہی، اس پہ بیٹھ کے ماتم کرو کہ ہمارے گھروں میں مہندیاں رچ رہی اور ہمارے گھروں میں ہندی کلچر ناچ رہا اور ہندی تہذیب ناچ رہی، اس پہ ماتم کرو، کرکٹ پہ ماتم کر رہے۔ ایسی بے وقوفی۔ ہم تو اسی دن ہار گئے تھے جب ہماری تہذیب کو بہا کے لے گئے تھے۔ جب حضرت علی کو تلوار لگی انہوں نے فرمایا مجھے تو تلوار اسی دن لگ گئی تھی جس دن میں نے مدینہ چھوڑا تھا۔ ہم تو اسی دن ہار گئے تھے جس دن ہمارے گھروں میں ہماری بیٹیوں نے ناچنا شروع کر دیا۔ ماتم کی یہ چیز ہے، غم کی یہ چیز ہے۔ مجھے معاف کر دینا، بعض جملے سخت منہ سے نکل رہے ہیں، جان بوجھ کے نہیں۔ آپ کو پتا میں کچھ تقریر تیار کر کے بیٹھا ہوں لیکن میں جذبات میں کچھ حد سے تجاوز کر گیا ہوں، بعض کلمات ممکن ہے میرے بدتمیزی کو ہوں، میں ہاتھ جوڑ کے بہنوں اور بھائیوں سے معافی مانگتا ہوں۔ پاگل آدمی پتہ نہیں کیا کیا مجھے پاگل سمجھ کے معاف کرو۔ نافرمانیوں کے منظر دیکھ کر دماغ سن ہو چکا، پاگل ہو گئے ہیں۔
میں سمجھ میں نہیں آتا کہ ان بہنوں کو ان بھائیوں کو کیسے سمجھائیں. اس لیے میں معافی مانگتا ہوں بار بار کوئی ایسا جملہ آیا جو آپ بھائیوں کے دل کو برا لگا ہو یا بہنوں کے دل کو برا لگا ہو، اللہ کے واسطے معاف کرو اور آج توبہ کر کے اٹھو. اس لیے میرا مطالبہ تو جائز ہے، توبہ کر کے اٹھو اور اس پیغام کو دنیا میں پہنچانے کی نیت کر کے اٹھو. اب بولو کون تیار ہے 4 مہینے کے لیے چلے کے لیے؟ مستورات کی 3 دن کی جماعت ہم نکالتے ہیں، ادھر ہماری بہنیں جو پرانی وہ 3 دن کی 86-87 میں تو پہلی دفعہ وہاں 70 عورتوں کو برقع پہنا کے، اور میں 1991 میں جب اردن گیا تو مجھے بہت زیادہ برقع نظر آیا. تو مجھے انہوں نے خود بتایا، مجھے تو پتہ نہیں تھا، میں تو اس کو روٹین سمجھا. مجھے وہاں کے عربوں نے بتایا یہ جو آپ برقع دیکھ رہے ہیں یہ 1986 سے پہلے ایک بھی نہیں تھا. یہاں آپ کی پاکستان کی عورتوں کی ایک جماعت آئی تھی، وہ یہاں کام کر گئی، 70 عورتوں کو پہنا گئی تھی، آج ہزاروں ہو چکی ہیں. تو ہم تو چاہتے ہیں بھی ہماری عورتیں اپنے محرموں کے ساتھ اللہ کے راستے میں بیرون دنیا میں بھی جائیں، اور آپ اپنے ملک میں بیرون میں ساری دنیا میں محنت کریں تو انشاءاللہ اللہ ہدایت کی ہوا چلائے گا.